اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 سے لے کر 260 تک انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم پڑھنے والے ہیں. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے تمہیداً کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا رہا ہوں کہ قرآن کی صحیح معنوں میں تلاوت یہ ہے کہ اسے فالو کیا جائے، اور جیسے جیسے آیتیں پڑھتے جائیں ویسے ویسے اسے امپلیمنٹ بھی کرتے جائیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے لیکچرز کو تابڑ توڑ ریلیز کرنے کے بجائے ہم نے زیادہ سے زیادہ اس کو امپلیمنٹ کرنے پر جو ہے وہ زیادہ فوکس کیا ہے، تاکہ آہستہ آہستہ کر کے جو قرآن جو امت کی تشکیل جو ہم سے چاہتا ہے قرآن، وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ امت کی تشکیل ہوتی چلی جائے، اور اسوہ کے طور پر کچھ لوگ معاشرے میں کھڑے ہو سکیں جو لوگوں میں فی سبیل اللہ دین کی دعوت کا کام کر سکیں. میں بارہا بتا چکا ہوں کہ قرآن کوئی شاعری کی کتاب نہیں ہے کہ جسے ہم پڑھ کر اور چوم کر جو ہے وہ تکیے کے نیچے ہم رکھ دیں، بلکہ قرآن جو ہے ایک ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر قدم پر ہم سے مخاطبت کرتی ہے. اب اس ضمن میں دیکھیے گا جو قدم ہم نے ابھی پچھلے دنوں جو قدم ہم نے اٹھایا ہے، جو ہم نے بیت المال کا آغاز کیا ہے 23 دسمبر 2022 بروز جمعہ کو الحمدللہ رب العالمین، جو میں نے ڈیزائن بھی کچھ بنائے اور وہاں پر بھی میں نے یہ بات جو ہے جماعت کے سامنے رکھی، اور ہم نے اس کو الحمدللہ فیس بک پہ بھی ہم نے اس بات کو نشر کیا کہ جو ڈیزائن اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کچھ اس طرح سے مخاطبت تھی کہ اب سے انشاءاللہ تعالی ہماری جماعت ان بچیوں کی مالی امداد کرے گی جو دین کو قائم کرنے کی جستجو تو رکھتی ہیں، لیکن معاشی تنگی کی وجہ سے اس عظیم مقصد سے پیچھے رہ جاتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کچھ اہم باتیں بھی ان ڈیزائنز میں رکھی تھیں ملاحظہ کے طور پر، وہ میں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں. میں چاہتا تھا کہ ان باتوں کو ذرا میں لیکچر میں بھی ریکارڈ کروا دوں، کیونکہ جو پیچھے آنے والی بچیاں ہیں ان کو اگر ڈیزائن موصول نہیں ہوتے تو کم سے کم لیکچر میں ان کو اس بات کی آگاہی پوری پہنچ سکے. بیت المال پر صرف جماعت کے لوگوں کا حق رہے گا، کیونکہ یہ انہی کے صدقات اور زکوٰۃ سے بنایا جا رہا ہے، نہ کہ کسی NGO کی فنڈنگ یا فرقے کی مدد سے. اور اس کے لیے جماعت میں کچھ ذمہ دار لوگوں کی ٹیم بھی تشکیل دی جا چکی ہے الحمدللہ رب العالمین، جو ان تمام معاملات میں چھان بین رکھے گی. اور جو آخری بات میں نے ان ڈیزائنز میں کی تھی، اور جو پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ میٹنگز ہو چکی ہیں جماعت کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ سر ابوبکر محمد صدیقی کا اور ہر اس اسٹوڈنٹ کا جو مرفع الحال ہے، جو الحمدللہ رب العالمین کھاتے پیتے گرانے سے ہیں، مرفع الحال ہے، جو کہ بہت اچھے حالات میں ہے، اس کا ان تمام معاملات میں صرف دینے کا ہاتھ رہے گا، نہ کہ لینے کا. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ اللہ نہ کرے مجھ سمیت اگر کوئی ایسی بچی ہے کہ جس پر ایسا کوئی برا وقت آ سکے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس بیت المال میں سے جو بھی چاہے انشاءاللہ تعالی لے سکے گی. اب یہاں جو بہت اہم نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نہ کرے ان باتوں سے باہر یہ عنصر نہ جائے کہ ہم نے جو دعویٰ کیا تھا کہ تعلیم کا جو ہے وہ پیسے کے ساتھ کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے. تو یہاں پہ میں بات اچھی طرح سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہیان میں تعلیم ہمیشہ فی سبیل اللہ دی جاتی ہے اور ہمیشہ فی سبیل اللہ ہی دی جائے گی. یہ جو ہم نے سسٹم چلایا بیت المال کا، اس سے
اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اس طرح جماعت بیت المال سے مستحق بچیوں کی مدد کر سکے گی اور مساوات کے عمل کو بروئے کار لایا جا سکے گا. یعنی یہ ہے وہ چیز انشاءاللہ تعالی عز و جل جس کو ہم عملی جامہ پہنا رہے ہیں. الحمدللہ و شکر اللہ. ہم نے تمام بچیوں سے باکسز بنوائے ہیں اور انہوں نے اپنی بساط کے مطابق جتنا ہو سکا اس میں الحمدللہ رب العالمین اس میں انہوں نے کنٹریبیوشن کیا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ کوئی بھی بچی ایسی ہے جو کسی مجبوری کے تحت یا کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جماعت سے نکالی جاتی ہے یا خود سے لیو کر کے جاتی ہے، اس بات کو بھی میں ریکارڈ کرا دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر وہ نکالی جاتی ہے یا ریموو کی جاتی ہے تو اس کا جو بھی بیت المال کا حصہ ہوگا جو اس نے النہیان کے نام پہ نکالا وہ اس کو یہاں پر دے کے جانا پڑے گا، اور اگر نہیں دے کے جاتی ہے تو حسبی اللہ و نعم الوکیل. اب یہاں آپ دیکھیں گے آیت نمبر 254، اور آپ اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ جو لذت آپ کو اب محسوس ہوگی اس آیت کو پڑھنے میں وہ شاید اگر ہم نے بیت المال کا آغاز نہ کیا ہوتا تو میرے خیال سے وہ لذت آپ کو محسوس نہ ہوتی. آج میرا جو تفسیر کا طریقہ رہے گا بہت سمپل رہے گا انشاءاللہ تعالی. میں پہلے آیات کو پڑھوں گا اور انشاءاللہ تعالی اس کی جو ترجمہ ہے وہ، پھر اس میں جو کچھ ایسی ٹرمینالوجیز ہوں گی انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. اب یہاں سمجھ لیجئے گا کہ آگے کے جو ہمارے معاملات آئیں گے اس میں تقریباً 2 رکوع ہیں جس میں انفقوا فی سبیل اللہ پہ جو ہے وہ بھرپور بات ہوگی. لہٰذا یہاں بھی میں اپنی بات کو اسکپ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. انفقوا فی سبیل اللہ کی ضمن میں جتنی بھی بات ہوگی انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس میں کریں گے. بہت سی آیات ہیں، بہت سی تلقین ہے، بہت سی چیزیں انشاءاللہ تعالی حکمتیں ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. یہاں پہ سرسری طور پہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالی رب العزت اور ہمارے نصاب میں بھی یہ پہلی بار ہم سے ڈیمانڈ آ رہی ہے. جیسے جیسے ہم سے ڈیمانڈز آتی گئیں ویسے ویسے الحمدللہ رب العالمین ہماری جتنی بھی بساط ہو سکی ہم ان ڈیمانڈز کو پورا کرتے رہے. ایام 20 کے معاملات تھے یا روزوں کے معاملات تھے، جو بھی اس طرح کے معاملات تھے، ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم جلدی جلدی قرآن کو پڑھ کے جو ہے وہ سائڈ پہ نہ رکھیں بلکہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے. اگر ہر قدم پر آپ کی رہنمائی نہیں کرتا تو اس کا مطلب کہ آپ نے قرآن کو نہیں سمجھا. اب یہاں دیکھیے گا پہلی جو ہم سے ڈیمانڈ یہاں پر آ رہی ہے آیت نمبر 254 میں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. اے ایمان کے دعوے داروں، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اور آگے آپ دیکھیں گے کہ اس پر بہت زیادہ جو ہے انشاءاللہ تعالی بات ہونے والی ہے. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی. اب اس آیت میں جس چیز پر میں بات کرنے لگا ہوں، جس کو کافی ٹائم سے میں اسکپ کرتا آ رہا تھا، اسی وجہ سے کہ انشاءاللہ تعالی جب یہ قرآن میں جب ترتیب کے اعتبار سے بات آئے گی پھر ہم کھلا کے اس پر بات کر لیں گے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو لفظ آیا ہے شفاعہ، اس پر ہم کھل کر بات کر لیں. والکافرون هم الظالمون، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہی ظالم ہیں. اب ویسے تو یہ ورڈ قرآن عظیم میں، یعنی یہ جو شفاعت کا جو لفظ آیا ہے قرآن عظیم میں کل ملا کے 12 سے 13 بار یہ الفاظ آیا ہے. میں 12 سے 13 کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہیں پہ تو سمجھیے کہ ڈائریکٹ شفاعہ آیا ہے، کہیں یشفعون اور یشفعون کر کے یہ لفظ آیا ہے، لیکن مطلب جو ہے ڈیمانڈ وہ سیم ہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیے گا 12 سے 13 بار جو ہے یہ شفاعت کا لفظ آیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس میں جو ہے کھلا کے آج بات کر لیں. لیکن ترتیب کے اعتبار سے ہمارے نصاب میں یہ لفظ جو ہے وہ تیسری یا چوتھی بار میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ تیسری بار جو ہے یہ ہماری اس آیت میں آ رہا ہے 254 میں، اور چوتھی بار اس کے فوراً بعد جو ہے آیت نمبر 255 میں جو آیت الکرسی ہے اس میں یہ الفاظ آ جائے گا، لیکن وہاں جو ہے استثناء کے ساتھ آئے گا. اب یہاں نوٹ ڈاؤن کرنے والی بات یہ ہے کہ 5 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی ڈینائل کہ کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں. لیکن 7 بار یہ لفظ آئے گا استثناء کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، یعنی اس میں جو ہے کوئی سمجھ لیجئے کہ کچھ شرائط کے ساتھ. استثناء یعنی شرائط کے ساتھ یہ لفظ آئے گا.
یعنی 5 بار کیٹیگوریکلی وہ مقامات بھی انشاءاللہ تعالی میں رکھ دوں گا، 7 بار جو کسی استثناء کے ساتھ آ رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی رکھ دوں گا۔ تو شفاعت کے ضمن میں ہمارے معاشرے میں بہت سے مغالطے ہیں، بہت سے مغالطے ہمارے معاشرے میں اس میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں وہ چیزیں جس پر صحیح طرح سے کام نہیں ہوا، اور لوگوں نے سمجھ لیجئے کہ پھر وہ دین کا جو ہے آج ہمارا سمجھ لیجئے کہ دین جو ہے وہ بڑا میٹھا میٹھا بن کے رہ گیا۔ ہر انسان کی زبان پہ بات ہوتی ہے کہ دین تو بڑا میٹھا میٹھا ہے، اور دین تو بڑا آسان ہے، دین تو بڑا آسان ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ہم اس ٹاپک پر بات کر لیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری جو میں شفاعت کی اردو میں شفاعت کہہ لیں، سفارش کہہ لیں، اور عربی میں شفاعت کہہ لیں اس کو۔ اب یہاں دیکھیے گا پہلی کیٹیگری جو شفاعت کی یا شفاعت کی آ رہی ہے، سفارش کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سرے سے شفاعت کا انکار۔ جس انسان نے سرے سے یہ بات کہہ دی کہ ہم نہیں مانتے کسی سفارش کو، اور رسول اللہ نہیں آئیں گے، نہیں بچائیں گے، نہیں کریں گے، وہ انسان خوارج ہے، خوارجوں میں سے اس کا شمار ہے۔ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح، شفاعت کا سرے سے انکار جو ہے یہ خوارجین کی پہچان ہے۔ تو لہٰذا شفاعت ہے، سفارش ہے، لیکن اس کی کیا حقیقت ہے یہ سمجھ لیجئے گا۔ پہلے تو آپ نے سمجھ لیا کہ شفاعت کا سرے سے انکار جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ کفر ہے، یعنی آپ نے احادیث کا انکار کر دیا، کیونکہ احادیث میں انشاءاللہ تعالی یہ بات ہمیں ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیث ابھی انشاءاللہ تعالی ایک جامع ترین اور متفق علیہ ترین میں جو ہے آپ کے سامنے حدیث رکھ دوں گا۔ تو سب سے پہلی کیٹیگری آپ نے سمجھ لی شفاعت کی، اور میں چاہتا ہوں کہ دعوت کے کام میں جو ہے کبھی کبھی انسان اتنا جذبات میں آ جاتا ہے کہ اس چیز میں پھر بہت ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ خاص ہنر دیا کہ میں بات کو اعتدال کے ساتھ سمجھتا بھی ہوں اور آپ لوگوں تک بھی رکھتا ہوں۔ تو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ شفاعت کا سرے سے انکار یہ آپ کو کفر میں داخل کر دے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ سرے سے انکار نہیں ہے۔ اب اس کے بعد 2 چیزیں سمجھیے گا، ایک ہے شفاعت یا شفاعت باطلہ، جو آج ہماری پوری امت جو ہے وہ اسی دھوکے میں ہے کہ آپ من مانی زندگی گزاریے، آپ حرام خوریاں کیجئے، آپ جو ہے وہ سود پہ معاملات کیجئے، بے حیائی کیجئے، کرنے کا کام آپ کا کچھ نہیں ہے۔ جیسے کہ وہ نعت خواں کا جو بیان کرتے ہیں، جو نعت خواں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس جھول لو اور گا لو اور کر لو اور جنت میں چلے جاؤ گے، رسول اللہ تمہیں نکال کے لے جائیں گے۔ یہ ہے باطل عقیدہ، رسول اللہ نکال کر لے جائیں گے، لیکن کن لوگوں کو انشاءاللہ آگے چل کے بات ہوگی۔ تو ہم نے میں دوبارہ ریوائز کر رہا ہوں اس کو، ایک ہم نے شفاعت کی کیٹیگری پڑھی، وہ کیا تھی؟ سرے سے انکار۔ یہ خوارجین جو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ تھے دین کے معاملات کو لے کے، یہ ان کی روش ہے۔ شفاعت ہے، لیکن اس میں سمجھ لیجئے گا کہ شفاعت باطلہ کیا ہے اور شفاعت حق کا کیا ہے۔ شفاعت باطلہ میں نے بتا دیا کہ آپ کرنے کا کام کچھ نہیں، پڑھنے کا کام کچھ نہیں، قرآن کو بھی عالمون تعلمون یا ترجمے سے پڑھ لیا، تفسیر سے پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اور جتنا ہتے چڑھ گیا جو ہو گیا بس کرا کے اس کو میٹھا میٹھا آپ نے کر لیا، ساری زندگی آپ نے نفس پرستی پہ گزاری، اور آپ نے آخر میں کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکال کے لے جائیں گے۔ میں اس ضمن میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 آیتیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا شفاعت حقہ کے ضمن میں سب سے پہلے جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ جامع ترین بھی ہے اور متفقن علیہ حدیث بھی ہے، جسے لوگوں نے شاید سمجھنے میں غلطی کر دی یا شاید جلد بازی کی وجہ سے، ایسا ہوتا ہے انسان کے تھوڑا بہت پڑھ کے، جیسے میں نے بارہا اس چیز کو بھی ایکسپلین کیا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرا لیکچر جو ہے ایک ہی حدیث میں بہت سے مضامین ہوتے ہیں، تو جو تھوڑا سا ریلیونٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو ہمیشہ تلقین کی ہے کہ جو حدیث کا جو پورا پارٹ ہے اس کو آپ جو ہے وہ تحریر میں ضرور لے کر آئیں گے۔ تقریر میں نے اس کو بیان نہیں کیا، لیکن تحریر میں وہ چیز ضرور آنا چاہیے۔ اگر تحریر میں بھی نہیں آئی، تقریر میں بھی نہیں آئی، تو یہ سمجھیے کہ حدیث تانٹ چھانٹ کر کے آدھی کچری حدیث رہ جائے گی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی بات۔ تو یہاں پہ سمجھ لیجئے گا کہ شاید سمجھنے میں ہم نے جو ہے وہ غلطی کر دی ہے، جلد بازی کی وجہ سے ہم نے اسے آدھا پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر یہ سمجھ لیجئے کہ مغالطے کا شکار ہم جو ہے اس میں ہو جاتے ہیں، یا شاید ہمارے مولوی جو ہمارا طبقہ ہے اس نے بھی اس حدیث کو آدھا ہی بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے اس حدیث کی جو دلیل ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4476 حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کی۔ اب یہ حدیث آپ اچھی طرح سے سنیے گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو حدیث کے اینڈ پہ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اچھی طرح سے وہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔
اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی اس حدیث کا حوالہ دیا تھا، لیکن یہ حدیث اتنی لمبی ہے، اس سے بھی زیادہ احادیث اسی طرح کی حدیثیں ملتی ہیں جو کہ اور بھی بہت زیادہ لمبی ہیں، لیکن میں نے شارٹسٹ ترین حدیث اٹھائی ہے تاکہ آپ کا نصاب جو ہے وہ زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا یہاں پہ اچھی طرح سے سمجھیے گا، صحیح بخاری کی 4476 حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین قیامت کے دن پریشان ہو کر جمع ہوں گے اور آپس میں کہیں گے بہتر یہ تھا کہ اپنے رب کے حضور آج کسی کو ہم اپنا سفارشی بناتے۔ چنانچہ سب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے۔ اب اس ترتیب کو آپ نے سمجھنا ہے، اور میں بارہا بتا چکا ہوں کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں آپ نے میرے الفاظ نہیں ڈالنے، حدیث کو آپ نے ایگزیکٹلی لکھنا ہے اور نیچے وضاحت کی ہیڈنگ ڈال کے، اور اس میں آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ جو شروع سے نوٹس بناتے ہوئے آ رہے ہیں اب ان کو یہ ترتیب سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ ساری باتیں بھی آپ لوگ جو ہے وہ حدیث میں لکھ دیتے ہیں، ہرگز آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ چنانچہ سب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ ہم پہلے بھی اس پہ ڈیٹیل بات کر چکے ہیں، سورۃ البقرہ کی جو شروعات کی آیت ہیں اس میں ہماری بات ہو چکی ہے۔ آپ ہمارے لیے رب کے حضور میں سفارش کر دیں تاکہ آج کی مصیبت سے ہمیں نجات مل سکے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، وہ اپنی لغزشوں کو یاد کریں گے کہ یعنی جو بھی ان کا پھل وغیرہ انہوں نے کھایا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا۔ اب یہاں دیکھیے گا، اور ان کو پروردگار کے حضور میں جانے سے شرم آئے گی، کہیں گے کہ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب سے پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے میرے بعد زمین والوں کی طرف مبعوث کیا۔ سب لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اور وہ اپنے رب سے سوال کو یاد کریں گے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بھی جب انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ نوح میں پہنچیں گے تو وہاں پہ یہ معاملات ہوں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی، ان کا ایک بیٹا تھا جو کفر کی روش پر ڈٹا ہوا تھا، اور آخر میں یہ ہوا کہ جب ڈوبنے لگا، مرنے لگا، تو وہ چلا اٹھے کہ اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے خاندان کو بچائے گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ فوراً آیات کو نازل کریں گے کہ وہ بیٹا تیرے خاندان میں سے نہیں تھا، تو مومن ہے اور تیرا بیٹا ایک کافر ہے، یہ تیرا خاندان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بہت ڈیٹیل میں جب پہنچیں گے وہاں تب ہم پڑھ لیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیے گا، وہ بھی کہیں گے، حضرت نوح علیہ السلام وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اور وہ اپنے رب سے سوال کو یاد کریں گے جس کے متعلق انہیں علم نہیں تھا۔ یعنی یہی ان کو لگ رہا تھا کہ وہ ان کا بیٹا ہے، لیکن مومن انسان کا کافر جو ہے وہ بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اب بہرحال یہ آج کے دور میں بات بڑی آپ کو عجیب سے لگی، کیا کہہ دیا، لیکن اس طرح کا پہلے جو خاندان بنا کرتے تھے اور جو انبیاء کے جو معاملات رہا کرتے تھے وہ سارے دین کی بنیاد پر ہی ہوتے تھے۔ اب آج کے معاملات ہیں خون کی بنیاد، اور وہ لوگ کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ان کو بھی شرم آئے گی اور کہیں گے کہ اللہ کے خلیل علیہ السلام کے پاس جاؤ، یعنی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ریفر کریں گے۔ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا اور تورات دی تھی، یعنی ان کی فضیلت تھی۔ یہاں دو فضیلتوں ان کو بیان کر دیا، ایک تو ان کو شریعت بھی دی، کتاب بھی دی، دوسری بات ہے کہ آسمان سے آواز آتی تھی اور وہ اللہ کی آواز سنتے تھے اور اللہ سے بات کرتے تھے۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے لیکن وہ بھی عذر کر دیں گے، یعنی وہ بھی کہیں گے کہ میں آج کے دن آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھ سے اس کی جرت نہیں، مجھ میں اس کی جو ہے وہ جرت نہیں ہے۔ ان کو بغیر کسی حق کہ ایک شخص کو قتل کرنا یاد آ جائے گا۔ ہم نے سیرت موسیٰ میں اچھی طرح سے پڑھا کہ جو ایک مصری انسان تھا، اس کو جب گھونسا انہوں نے مارا تو وہیں وہ پھڑک کے مر گیا، ان کو وہ قتل یاد آ جائے گا، اور اپنے رب کے حضور جاتے ہوئے شرم دامن گیر ہوگی، اور وہ اس چیز کو جب سوچیں گے تو ان کو شرم آئے گی کہ اللہ نہ کرے آج کے دن میری پکڑ نہ ہو جائے۔ کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ اور اس کی روح ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ مجھ میں اس کی ہمت نہیں، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنا رہے ہیں، اور اب یہاں بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی ہے۔ اب آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ اب یہاں سے الفاظوں کو دھیان سے سمجھیے گا۔ ہمارے معاملات ہیں کہ میٹھا میٹھا نکال لیا، میٹھا میٹھا ہپ اپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔
اب وہ شفاعت کی تو بات ہوتی ہے لیکن پوری حدیث کو پوری طرح سے نہیں رکھا جاتا. اور اپنے رب سے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلا جو قیامت خیز الفاظ آ رہا ہے وہ اجازت چاہوں گا کے لفظ آ رہے ہیں یہاں پہ. یعنی ایسا نہیں کہ الٹا چلے گئے بارگاہ میں اللہ کی, اور جو بھی جس طرح سے لوگ جو نعت خواں ہیں, جو اس طرح کے لوگ ہیں جو پریزنٹ کرتے ہیں, اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی عز و جل 10 سے 12 مقامات میں آپ کو قرآن عظیم کے بھی رکھ دوں گا. اور اپنے رب سے اجازت چاہوں گا, یہ کلمات بھی بڑے قیامت خیز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کی جو آیات ہیں ان کی انڈوزمنٹ کی. میں بارہا بتا چکا ہوں, کوئی بھی حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی. جو اوتھینٹک حدیث ہے, جو سمجھ لیجئے گا کہ جو اوتھینٹک حدیث ہے, کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں جاتی. اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث کے الفاظ تھے کہ میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا, اس کا مطلب سمجھ لیجئے گا کہ پورے قرآن عظیم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی. یعنی قرآن بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ باذن اللہ, اللہ باذن اللہ. اس چیز کی جو سمجھ لیجئے کہ جو انڈوزمنٹ تھی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پیش کر دی. مجھے اجازت مل جائے گی, پھر میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا, اور جب تک اللہ چاہے گا. اب یہ پھر دوسرا مقام آ رہا ہے کہ اس میں معاملات الٹپ والے نہیں ہیں, بلکہ یہاں پہ دیکھیے گا, اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا. جب تک وہ محمد رسول اللہ, جو ان کا نام ہی اس پہ رکھا گیا محمد, اللہ کی حمد بیان کرنے والے. تو یہ محمد نام کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم نام کی بھی حکمت یہ ہے کہ وہ اللہ کی اس دن جو حمد بیان کریں گے, وہ کائنات میں سمجھ لیجئے کہ کبھی بھی کسی نے, کسی فرشتے نے, کسی نبی نے, کسی رسول نے بھی ویسی حمد اللہ کی بیان نہیں کی ہوگی. فرماتے ہیں اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا. پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور جو چاہے مانگو. ایک دعا ہے جو محمد رسول اللہ نے دنیا میں, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کر کے رکھا. اللہ رب العزت کی یہ فطرت رہی ہے, اللہ کا یہ انداز رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ لیجئے گا ایک بلینک چیک بک, اگر میں آپ کو تھوڑا سا عام فہم میں اگر سمجھاؤں, ایک بلینک چیک اللہ تعالیٰ رب العزت نے اپنے تمام رسولوں کو دیا کہ آپ اس میں جو بھی چاہیں, جو وش آپ کی ہو وہ آپ اس میں لکھ دیں. تمام انبیاءوں نے تقریباً اس کو دنیا میں یوٹیلائز کیا, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو جو ہے وہ آخرت کے لیے سنبھال کے رکھ لیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اٹھاؤ اپنا سر اور مانگو جو مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا, جو چاہو کہو تمہاری بات سنی جائے گی. میں حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کی حدیث 4476 پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. کہو تمہاری بات سنی جائے گی, شفاعت کرو تمہاری شفاعت, یعنی شفاعت سے مراد تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. شفاعت کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی حمد بیان کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی گئی ہے. اب یہ تیسرا ایسا مقام آ رہا ہے کہ جس میں سمجھیے گا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اللہ کا اذن بیان کیا. یعنی یہ ساری چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے میں بارہا بتا چکا ہوں جیسے پیش کیے جاتی ہیں, جس طرح سے وہ رسول اللہ کے مقام کو بڑھا کر اور کر کے, کہ جیسے میں آپ کے ساتھ بارہا ایک جو ہے وہ ایک قصہ بھی میں آپ کے ساتھ بیان کر چکا ہوں. پہلے بھی آپ نے اس بات کو سنا ہوگا کہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں اس طرح کے بھی معاملات ہیں. جیسے میرا ایک ریئل لائف کا فرینڈ ہے, اس نے مجھے بتایا کہ ابو بکر بھائی یہ باتیں تو میں نے آپ سے سنی ہے, ادروائز ہمارے گاؤں میں تو یہ عقیدہ ہے کہ بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگا کے رکھیں گے اور پیچھے سے اشارہ کریں گے نکل جاؤ نکل جاؤ. تو یہ ان باتوں پر میں بہت زیادہ ایمفیسائز اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں کہ قادر مطلق جو ہے وہ اللہ رب العزت کی شان ہے. تو یہ سارے ہیں, یہ چیزیں جو ہے وہ من گھڑت چیزیں ہم لوگ نکالتے ہیں. ہم نے قرآن کو, ہم نے احادیث کو پڑھ کر نہیں دیکھا, اور اس کے بعد جو بھی تعویل تڑکا لگا کے ہم سے بن پاتی ہے اس طرح سے بڑھا کے کر کے, اور ہم اللہ کی رحمانیت پہ بھی اور رسول اللہ کی رسالت پر بھی دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا فارمولہ ہے. میں بارہا بتا چکا ہوں کہ قدرت کے نظام میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک شریعت ہوتی ہے اور ایک فطرت ہوتی ہے. فطرت کے نظام میں کوئی معافی نہیں ہے. باپ بیٹے کو گالی دے گا تو بیٹا بھی اس کو, بڑا ہو کر بیٹا بھی اس کو گالی دے گا. یہ بارہا میں باتیں رکھ چکا ہوں. فطرت کے نظام میں سمجھ لیجئے گا کہ کوئی معافی نہیں ہے. شریعت میں یہ کہ آپ نے اللہ سے معافی طلب کر لی, اللہ رب العزت نے آپ کو معاف کر دیا. اس کے بعد شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی. اب یہاں پہ جو قیامت خیز الفاظ ہیں, یعنی ہماری امت نے کیا سمجھا کہ بس رسول اللہ آئیں گے اور تمام امت کو نکال کے لے جائیں گے. یہاں پر بھی سمجھ لیجئے گا, میں سمجھتا ہوں قیامت خیز الفاظ ہیں, ہماری زندگیوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والے الفاظ ہیں. اور میں ہمیشہ, میری جماعت کا مقصد بھی ہے کہ میں لوگوں کو ان باتوں کو غفلت سے نکال سکوں. یہاں اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ اس کے بعد
شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی. یہ حد بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا, آگے بھی قرآن میں اور احادیث میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ بات ہوتی رہے گی آگے بھی. یہ انسان بھی جو جہنم میں ڈالے گئے ہوں گے یہ مومن ہوں گے اور ان کو یہ ایمان والے ہوں گے, بس یہ ہے کہ تھوڑا ایمان کم ہوگا یا کچھ اس طرح کی چیز ہوگی. یہ کافر نہیں ہوں گے. کافروں کو جنہوں نے ساری زندگی نفس پرستی میں گزار دی, جنہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں, سمجھا نہیں اور اس کے حساب سے چیزوں کو دیکھا نہیں, وہ انسان کفر کی روش پر مرے گا, اس کو نہیں نکالا جائے گا جہنم سے. یہاں ان لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے کہ جو ایمان والے تھے, ایمان کا دعویٰ کرتے تھے, عمل صالح کرتے تھے, لیکن کچھ اس طرح کے بڑے گناہ ہوئے. جب اعمال کو رکھا گیا تو اس میں یہ ہوا کہ جو نیکیوں کے جو پلڑے تھے وہ نیچے جھک گئے اور جو گناہوں کے پلڑے تھے وہ اوپر ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو جہنم میں ڈالا, اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کر کے ان کو لے جائیں گے. یہ وہ انسان نہیں ہے, اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا, کہ جو انسان صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکال کے لے جائیں گے. میں آپ سمجھ لیجئے گا اس بات کو بھی, آگے قرآن اسی کے حدیث کے الفاظ آگے آ جائیں گے. اس کے بعد شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی. چوتھا مقام ہے جس پر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ کس طرح کے معاملات, حدیث کے الفاظ کس طرح کے. میں انہیں جنت میں داخل کروں گا. ایک چکر لگے گا, ابھی حدیث کے الفاظ نہیں ہے. اگر میں ان الفاظوں کے لیے کسی اور حدیث کو رکھتا دوسری جو بہت زیادہ ڈیٹیل ہے تو سمجھیے کہ بہت زیادہ بات لمبی ہو جاتی. اب یہاں پہ پہلا چکر لگے گا, جہنم کا جو دروغہ ہوگا, میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے آپ کو, وضاحت میں آپ لکھ سکتے ہیں, باقی جو 4476 کے الفاظ ہیں آپ اتنے ہی لکھیں گے. اب اس میں ہوگا پہلا چکر لگے گا, جہنم کے دروغہ جو ہوگا وہ جتنے لوگوں کی حد مقرر کی جائے گی ان کو نکال کے لے جائیں گے, پھر ان کو جنت میں چھوڑیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر دوبارہ آئیں گے, پھر دوبارہ حد مقرر کی جائے گی, جہنم سے نکالا جائے گا, پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. پھر اس کے بعد تیسرا چکر لگے گا, پھر جہنم کا دروغہ جو ہے کچھ حد مقرر کی ہوئی چھوڑے گا, اس کو نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو جو ہے جنت میں داخل کریں گے. اب یہاں سے حدیث کے الفاظ دیکھیے گا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جامع ترین حدیث ہے, متفقن علیہ حدیث ہے. چوتھی مرتبہ جب میں واپس آؤں گا تو عرض کروں گا کہ جہنم میں ان لوگوں کے سوا, تو یہ جو جہنم کا دروغہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے گا کہ جہنم میں ان لوگوں کے سوا اب کوئی باقی نہیں رہا جنہیں قرآن نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ضرور قرار دے دیا. اب یہاں ہے وہ الفاظ جس پہ ہمیں سوچ بچار کرنا پڑے گی. قرآن, کون لوگ ہیں جن کو قرآن جہنم قرار دے گا؟ القرآن حجت لک او علیک. ہم نے تو قرآن کو پڑھا نہیں, سمجھا نہیں, قرآن کے تقاضے نہیں پتا, ہمارا پورا ملک سود پر چل رہا ہے اور رشوت جو ہے وہ لیگلائز ہو گئی ہے اور بے حیائی کے معاملات جو ہے وہ لیگلائز ہو گئے ہیں, اور ہم صرف مسلمان ہونے پہ, سو کالڈ مسلمان ہونے پہ ہم جو ہے وہ دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں. تو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ جن لوگوں کے نام اعمال میں عمل صالح نہیں ہوں گے, میں بارہا اس بات کو پچھلے لیکچر میں بھی ریکارڈ کرایا, اس لیکچر میں بھی ریکارڈ کرا رہا ہوں, اور آگے چل کے ان میں سے ایک دو چیزوں کو دوبارہ سے باور کرا دوں گا. اب یہاں دیکھیے گا, یہ حدیث پوری ہو گئی الحمدللہ رب العالمین. اب 5 مقامات آپ کے سامنے ایسے رکھنے لگا ہوں, آپ بھی اسی طرح سے ہیڈنگ ڈالیے گا اس کی. 5 مقامات آپ کو ایسے بتاؤں گا. آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے جیسے مثال کے طور پر سورت کا نمبر ڈالنا ہے اور اس کے بعد آیت کا نمبر ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ لکھنا ہے. یہ 5 مقامات کی ہیڈنگ ڈال کے, جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح انکار کر دیا کہ کوئی شفاعت نہیں, کوئی شفاعت نہیں, کوئی شفاعت نہیں. سب سے پہلا مقام آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ جو کہ سورت نمبر 2 ہے, اس کی آیت نمبر 48 میں, جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, بنی اسرائیل سے مخاطبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ رب العزت نے کیا فرمایا. میں یہاں پہ آیت بھی پڑھوں گا تھوڑی بہت, لیکن آپ نے آیت کو نہیں لکھنا, آپ نے اس کا ترجمہ ہی لکھنا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکے گا اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. نہ اس میں کیٹاگوریکلی اس چیز میں جو ہے وہ ڈینائل ہے, واضح طور پر انکار ہے کہ آپ کسی طرح سے, یعنی ہر جگہ اگر اسی طرح کہا تھا کہ سفارش ہے, شفاعت ہے, تو انسان پھر اس چیز پر جو ہے یہ چیز, ایک جگہ آخری مقام انشاءاللہ تعالی میں آپ کو رکھوں گا کہ سفارش کے بھی معاملات کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوں گے انشاءاللہ تعالی, وہ ہم آخر میں دیکھیں گے. دوسرا مقام آ رہا ہے سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 123 میں, پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے مخاطبت ہے.
کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. یعنی بالکل سمجھ لیجئے کہ تھوڑے سے الفاظ کی ترتیب کا فرق تھا، بالکل کاپی پیسٹ ہے یہ آیت. دو بار، دوسری بار اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گی، نہ کسی شخص کو کوئی فدیہ، نہ کسی شخص کا کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس سے کوئی شفاعت دی جائے گی، اور نہ اس کی کوئی مدد کی جائے گی. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 123. اس کے بعد تیسرا مقام دیکھیے گا وہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254، جس آیت کے ضمن میں یہ ساری شفاعت کے ضمن میں ہی یہ ساری بات چل رہی ہے. یہ ساری بات جتنی بھی ہماری ہو رہی ہے وہ آیت نمبر 254 کے ضمن میں ہو رہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیے گا جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، ترجمہ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، سرسری طور پہ میں بتا دیتا ہوں. یہ تیسرا مقام ہے قرآن عظیم میں، سورۃ البقرہ میں. تیسری بار ہمارے نصاب میں بھی یہ الفاظ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ چوتھی بار بھی اسی لیکچر میں آ جائے گا. تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. اب آپ بارہا اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے، میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ جو منافق انسان ہوتا ہے اس کو دو ہی چیزوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. ایک اس کو اپنی چمڑی سے، اور دوسرا اپنی دمڑی سے. یہ دو چیزیں منافق انسان جو ہے وہ ہرگز سروائیو نہیں کر سکتا ان چیزوں پہ. اور اللہ تعالیٰ رب العزت نے بھی ان دو چیزوں کی انسان سے ڈیمانڈ کی. کوئی انسان غریب ہے یا کوئی اور اس طرح کے معاملات ہے تو اپنی جان سے جو ہے وہ کرے گا جہاد، اور اگر مرفع الحال ہے تو اپنے مال سے بھی کرے گا، اپنی جان سے بھی کرے گا. اب یہاں پہ دیکھیے گا آیت، یہی تیسرا مقام بیان کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اے ایمان والو، ہم نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو. اب یہ رزق کے ضمن میں پہلے بھی بارہا بات ہو چکی ہے. رزق سے مراد اچھی ذہانت ہے، فطانت ہے، اچھا جسم ہے، آل اولاد ہے، مال ہے، دولت ہے، جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. اب اس میں دیکھیے گا اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی ہے، اور نہ شفاعت ہے. والکافرون هم الظالمون، اور جو اس کے انکاری ہیں وہی ظالم ہیں. یہ سمجھ لیجئے گا. اگر یہاں پہ بھی آپ نے وہ سمجھا کہ یہ تو کافروں سے بات ہو رہی ہے تو سمجھیے گا کہ بات میں جو ہے پھر اس طرح سے بات نہیں رہے گی. والکافرون، اور جو اس بات کے انکاری ہیں وہی ظالم ہیں. اس کے بعد چوتھا مقام دیکھیے گا سورہ یاسین کی سورت نمبر 36 آیت نمبر 23 میں. پھر آپ دیکھیں گے کیٹاگوریکلی ڈینائل آپ کو دکھے گا. اتخذوا من دونہ آلہۃ ان یردنا الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون. کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہہ دیجئے، کیا میں اسے چھوڑ کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے اپنے قوم کے لوگوں سے، یہ جو بھی اس دور کے نبی تھے، کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں گا، ایسوں کو معبود بناؤں گا اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے. یعنی اللہ کو چھوڑ کر میں کسی ایسے شخص کو یا کسی ایسے ہستی کو جو ہے اس کا جو ہے وہ بنا لوں، معبود بنا لوں، کہ جسے جو ہے کیا فرمایا جا رہا ہے، تو ان کی سفارش مجھے کچھ نفع نہ پہنچا سکے گی. کہ تھوڑا سا آپ دیکھیں گے اس کا پس منظر اگر سورہ یاسین کا، تو اس دور میں یہ لات، منات، عزا اور حبل کو جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی بیٹی وغیرہ بنا کے کر کے، اس طرح کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے، تو یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ لا تغنی عنی شفاعتہم، تو ہرگز اس میں سمجھ لیجئے گا کہ کوئی سفارش جو ہے وہ بچا نہیں سکے گی. اس دور کے جو بھی نبی تھے، اگر آپ اس کا پس منظر دیکھیں گے سورہ یاسین کا، یہ جو بھی وہ دعوت کرنے والے انسان تھے ان سے یہ بات کہلوا دی گئی کہ میرے لیے بھی کوئی سفارش جو ہے وہ بچا نہیں سکے گی اگر میں بھی یہ کام کرتا ہوں کہ میں رحمان کا کوئی، معاذ اللہ اگر میں کوئی اس کا شریک ٹھہرا لوں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سورۃ المدثر سورت نمبر 74 آیت نمبر 48 میں کیا فرمایا جا رہا ہے، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی. یعنی یہاں پہ بھی کیٹیگوریکلی ڈینائل ہے. تو سمجھ لیجئے گا، جو میں نے بتایا تھا کہ 5 سے 6 مقامات پر ایسا ہوگا کہ جس میں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، یعنی انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائے. اسی طرح سے آخری مقام جو ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ تمام سفارشوں کا مختار
اللہ ہی ہے. جو میں نے ابھی آپ کو اوپر حدیث میں بتایا تھا کہ اللہ اجازت دے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجازت چاہیں گے اللہ تعالیٰ رب العزت سے. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تمام سفارشیں اللہ ہی اس کا مختار ہے, اللہ کے پاس ہے اتھارٹی, کس کو اجازت دیتا ہے کس کو نہیں. تمام آسمانوں اور زمین کا راج, جتنی بھی ملکیت ہے, جتنی بھی بادشاہت ہے, اسی کے لیے ہے. تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے, یعنی تم سب جتنی بھی زندگی جی کر اور پھر اسی کی جانب لوٹا دیے جاؤ گے. اب یہاں سے دیکھیے گا 7 ایسے مقامات ہیں جس میں استثناء کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ جہاں پہ اللہ والی ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے. کیٹیگوریکلی ڈینائل نہیں ہے, لیکن یہ کہ اللہ والی. اور اللہ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. سب سے پہلی جو اس میں آ رہا مقام وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں, جو کہ آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. تو یہاں پہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش پیش کر سکے. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ چیلنجنگ انداز میں کہہ رہے ہیں کون ہے جو لات منات عزا اور تم نے اس طرح کے من گھڑت نام تم نے گھڑ کے رکھے ہیں, کون ہے جو تمہاری اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش جو ہے وہ کر سکے گا. الا باذنی, سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو اذن دے. کسی نبی کو اللہ اجازت دے دے, کسی فرشتے کو اللہ اجازت دے دے, کسی ولی کو اللہ رب العزت اجازت دے دے, تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اللہ کی شان ہے, وہ جو چاہے جیسے چاہے کرے. اسی طرح سے دوسرا مقام دیکھیے گا سورہ مریم, آیت نمبر 87 میں, لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے اللہ کا لفظ آ گیا. کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کی طرف سے کوئی قول و قرار لیا ہو. یعنی اللہ نے کسی کو زبان دے رکھی ہے, جیسے محمد رسول اللہ کو اللہ نے زبان دے رکھی ہے, اور انہوں نے بھی یہ ساری باتیں حدیث ہم نے پڑھی. تو کہاں سے آئی یہ بات؟ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی جو بھی آپ سفارش کریں گے ہم قبول فرمائیں گے. وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے تو نہیں کہی, اللہ نے ان کو اشارتاً یہ بات جو ہے وہ اتھارٹی دی, تبھی تو انہوں نے یہ کام کیا. اب اس کے بعد دیکھیے گا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں, یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ والی ٹرمینالوجی یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں, اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, پہلے تو وہ کھڑے ہوں گے اللہ کے اذن سے. وہاں پر بھی معاملات اس طرح سے نہیں چل رہے ہوں گے. میں بارہا بتا چکا ہوں کہ وہاں بروز قیامت بھی جو اللہ کی عدالت لگی ہوگی, وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ وہ کھڑے ہوں اور اپنی امت کی سفارش کریں, جو بھی اس طرح کے معاملات. ایسے نہیں ہوگا کہ رسول اللہ کے دل میں خود ہی کوئی خیال آ جائے. جیسے دنیا میں بھی درخت سے پتہ نہیں ہلتا, ویسے ہی بہت سمجھ لیجئے گا کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ خلاصہ ہے شفاعت کے معاملات میں. اللہ تعالیٰ رب العزت چاہیں گے تو محمد رسول اللہ کھڑے ہو سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے. پہلے اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ القاء کرے گا اس بات کو, وہی کرے گا, وہ کھڑے ہوں گے اور پھر وہ سارے نام سجا دیے جائیں گے ان کو اور بتا دیے جائیں گے. یعنی وہاں پر بھی یہ سارے معاملات ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ تقدیر کے معاملات جو تھے وہ ختم ہو گئے اور اب یہاں پہ انسان جو چاہے شور مچائے اور یہ کرے. ایسا نہیں ہوگا. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے صرف وہی اپنی بات آگے رکھ سکے گا. کسی فرشتے کو چاہیں, کسی رسول کو چاہیں, کسی نبی کو چاہیں. اب یہاں پہ تیسرا مقام دیکھیے گا سورہ سبا کی آیت نمبر 23 میں, اسی طرح سے فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. ابھی جو میں نے بات آپ سے کہی کہ شفاعت سفارش بھی اس کے پاس کچھ نفع دیتی ہے کہ جو بجز اللہ اس کے کہ جن کے لیے اجازت ہو جائے. یہاں تک کہ جب ان کے دلوں میں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا, جواب دیتے ہیں حق فرمایا. یعنی یہ فرشتوں کے ضمن میں یہ آیت آ رہی ہے کہ جب اللہ کا کوئی بھی وحی نازل ہوتی ہے تو وہ آگے چل کے بھی ہم پڑھیں گے, اور ہم پہلے بھی اس حدیث کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ ایک دم سے جو ہے ہال کھا کے گر جاتے ہیں, اور جب وہ وحی کے معاملات پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد فرشتے جب اٹھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیا معاملات تھے, ہمیں کیوں بے ہوش کر دیا گیا, یا ہمیں کیا معاملات ہوئے اس طرح کے. تو یہاں پہ اس معاملے پہ جو ہے وہ نظر ڈالی جا رہی ہے. تو فرشتے جو ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جب ان کی گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں ہمارے پروردگار نے کیا فرمایا. تو پھر ان کو جو بڑے فرشتے ہیں حضرت جبریل وغیرہ وہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارے رب نے جو بھی فرمایا حق فرمایا.
سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح سے سورہ زخرف میں دیکھیے گا آیت نمبر 86 میں، یہاں پہ بھی اللہ والی ٹرمینالوجی آ رہی ہے، بلا یملک الذین یدعون من دون الشفاعۃ الا من شہد بالحق وہم یعلمون۔ اب یہاں سمجھ لیجئے گا، جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یعنی تعویل خاص میں مشرکین سے بات ہو رہی ہے، تعویل عام میں آپ جس کو چاہیں سمجھ لیں۔ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی کو نہیں پکار سکتے، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے وہ کوئی صوفی ہو، رحمہ اللہ اجمعین۔ ہم نے ان چیزوں کو غلط طریقے سے پورٹرے کیا، اور اب یہ ہے کہ لوگ ولیوں سے اور صوفیوں سے جو ہے لوگ بغض رکھتے ہیں۔ ولی تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کا دوست تو وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا جو کہے کہ اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو، مجھ سے مدد مانگو۔ یہ سراسر ہمارے معاشرے میں ڈھکوسلا ہے۔ اللہ کا ولی اللہ سے رابطہ کرے گا تبھی تو ولی کہلائے گا۔ یا تو وہ انسان جو کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور جو ولی ہے وہ سمجھ لیجئے کہ کبھی بھی ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ ولی اللہ کا دوست ہے اور کہے کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے سامنے سجدہ کرو یا مجھ سے مدد مانگو، اس طرح کا کرو۔ یہ صرف جہالت پر مبنی کانسیپٹ ہے۔ یہ چیزیں بھی آپس میں جو ہے ان کا کوئی لنک نہیں بنتا۔ کوئی ولی وہ ولی نہیں ہے، شیطان ہے جو کہتا ہے کہ میری عبادت کرو میرے سامنے۔ شیطان کا ولی ہو سکتا ہے وہ، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو کہے میرے سامنے سجدہ کرو، مجھ سے مدد مانگو، میں تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے من گھڑت باتیں ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہرحال یہ چیزیں بھی جب لوگوں کے سامنے جاتی ہیں تو لوگ اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتے ہیں۔ اب یہاں سمجھ لیجئے گا سورۃ النجم کی پھر ایک مقام اور چھٹا آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سورۃ النجم آیت نمبر 26 میں بھی اسی طرح فرما دیا گیا، وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن شَاءَ وَيَرْضَىٰ۔ اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ کام نہ دے سکے گی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور چاہت سے جس کے لیے اجازت دے دے۔ کوئی فرشتہ ایسا اللہ اس پر وحی کر دے کہ وہ فرشتہ اٹھ کے کھڑا ہو اور وہ کہے یا اللہ میں اس کا نگران تھا، میں نے دیکھا کہ ساری زندگی اس نے قرآن میں اور ان چیزوں میں لگا دی، تو میری، اس کو بھی اللہ کھڑا کرے گا۔ لیکن یہ بات اچھی طرح سے یاد رہے کہ کوئی رسول کھڑا ہوگا سفارش کے لیے یا کوئی فرشتہ کھڑا ہوگا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی کھڑا ہوگا۔ ایسے نہیں اللہ ٹپ کوئی بھی کھڑا ہوگا میں گواہی دیتا ہوں، یا اللہ تجھے نہیں پتا معاذ اللہ میں بتاتا ہوں اس کے معاملات کیا ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کوئی بات کر سکے۔ آگے انشاءاللہ جب ترجمہ کریں گے تو وہاں پہ بھی ہم دیکھ لیں گے سفارش کا اصل طریقہ کار کیا ہے۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 26 میں نے پڑھی۔ اب سورۃ الانبیاء کی آخری مقام جو استثناء کے ساتھ تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28 میں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ تھوڑے تھوڑے الفاظ جو ہیں آیت نمبر 255 کی طرح کے ہیں، یعنی آیت الکرسی کی طرح کے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، دیکھو وہ اللہ جانتا ہے، تمہاری پچھلی نسلیں بھی جانتا ہے اور تمہاری اگلی نسلیں بھی جانتا ہے۔ ما بین ایدیہم سے مراد ہے تمہارا پاسٹ بھی جانتا ہے، تمہارا فیوچر بھی جانتا ہے۔ تم ابھی ایمان والے ہو، آگے چل کے کیا معاملات ہوں گے، بے ایمان ہو جاتے ہو یا بہت بڑے کسی درجے پہ پہنچا دیے جاتے ہو، اللہ کو سب پتا ہے۔ تمہارا پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب اللہ کو پتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ بہت بخوبی جانتا ہے تمہارا جو بھی پچھلے امور ہیں یا تمہارے اگلے امور جو بھی کچھ ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو پچھلی آیت کے الفاظ تھے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ کوئی سفارش نہیں کرتے بجز جن کو اللہ کی رضا جس میں شامل ہو جائے۔ وَهُم مِّن خَشْيَةٍ مُشْفِقُونَ، اور جو ہے وہ تو خود اللہ کی ہیبت سے جو ہے وہ لرزاں و ترساں ہیں۔ تو بات کل ملا کے یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے جتنا آسان ان چیزوں کو بنا رکھا ہے، یہ صرف لمبی چوڑی بات کا مقصد یہ تھا۔ یہ باتیں اتنی آسان نہیں ہیں کہ آج ہر پنواڑی نشیڑی گنجیڑی اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ رسول اللہ نکال کے لے جائیں گے۔ میرا مقصد صرف یہ تھا آپ لوگوں کو بتانے کا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شفاعت کے بھی جو معاملات ہیں اس پر جو ہے وہ کتنے سخت معاملات ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صرف 3 بار جو ہے وہ اجازت دی جائے گی، چوتھی بار میں کہا جائے گا کہ اب آپ کی امت کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا ایک مقام جو صحیح طریقہ بنتا ہے شفاعت کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہاں وہ سمجھیے گا کیا ہے، سورۃ النساء ترتیب کے اعتبار سے تو بہت پہلا یہ آ رہا تھا، لیکن میں تھوڑا سا اس کو، کیونکہ یہ ایک منفرد آیت تھی، میں اس کو نکال کے وہاں سے بالکل لاسٹ میں نے لا کے رکھا۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 85 میں کیا فرمایا جا رہا ہے، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، کہ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کی سفارش کرے گا اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا۔ جیسے ہم بارہا اس کے ضمن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو انسان نیکی کی، بھلائی کی دعوت دیتا ہے
جو آگے کوئی بھی اس سے نیکی لینے والا ہے، آگے جو بھی، جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کو اکیڈمی میں لے کر آئے، آپ خود مومن تھے، ہدایت پر تھے، آپ کچھ دوسرے لوگوں کو لے کر آئے تو اس کو بھی 100% ملے گا، آپ کو بھی کوئی 50 60 100% آپ کی نیت کے حساب سے ملے گا، آپ کس نیت سے لے کر آئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو سفارش کرے گا اچھے کام کے لیے، بھلے کام کے لیے جو سفارش کرے گا، قرآن کی دعوت دی ہے، نیکی کی دعوت دی، تو اس کو بھی اسی طرح کا ملے گا. وَمَن يَشْفَ شَفَاعَةٍ سَيِّئَةٍ، تو اس میں بھی کیا ہوگا؟ یکن لہو کفلم منہا، تو اس میں سے بھی جو شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا برے کام کے لیے. آپ نے کوئی گانا اسٹیٹس میں لگا دیا، یا آپ نے برائی کی دعوت دے دی، خود گندے کاموں میں لگے تھے، دوسروں کو بھی جو ہے اپنے اسٹیٹس کے تھرو گندگی میں اتار کے اور وہاں لے گئے، تو سمجھ لیجئے کہ اس میں سے بھی ملے گا. 100% تو نہیں ملے گا، لیکن یہ کہ جو نیکی کے جو معاملات ہیں رحمانیت کے وہ زیادہ ہے، نیکی کرو گے تو 100% نیکی ملے گی. آپ نے کسی کو روزے پہ لگایا، آپ کو بھی اجر ملے گا اور اسے بھی اجر ملے گا. اسی طرح سے اگر برائی کے کسی دھندے پہ لگایا، کسی اور کام پہ، تو اس میں 100% تو نہیں، لیکن یہ کہ آپ کی نیت پہ کہ آپ اس کام کو، برے کام کو آپ ثواب سمجھ کے کر رہے تھے، یا بعد میں آپ نے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، یہ سارا جس کو ہم کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اس طرح سے اس کا معاملہ چلے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ ہے طریقہ سفارش بھی اگر کرنے کا انداز دنیا میں بھی. اب یہاں پہ کوئی سوال ہو سکتا ہے اٹھے، دنیا میں بھی اگر آپ سفارش کرنا، یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی کوئی اس طرح کا سوال ہو کہ سر ہم کسی کی نوکری کی سفارش کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور اس طرح کا، تو آپ سمجھ لیجئے گا اگر حق کی بنیاد پر آپ کسی کی سفارش دنیا میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. دنیا میں بھی اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کو کسی کی سفارش کرنے والا بنا دے کہ بھائی میں فلاں بن فلاں کو جانتا ہوں، بہت اچھے سے اس کے 100% مارکس رہے ہیں، بہت اچھا ہے، ذمہ دار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، آپ اپنی کمپنی میں اس کو نوکری دے دیجئے، میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں اگر آپ نے سچی سفارش کی. لیکن کوئی ایک ایسا دھوکے باز انسان ہے جس نے ڈگریاں لے کے اور وہ ساری 2 نمبری کر کے اس نے کام کیا، اور آپ نے جھوٹ موٹ کی پیسے لے کے آپ نے سفارش کر دی، تو وہ آپ کے لیے عذاب بن گیا. تو سفارش کا طریقہ بھی یہ ہونا چاہیے. اب یہاں پہ کنکلوژن سمجھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد ہم جلدی سے انشاءاللہ دوسری آیات کا جو ہے وہ ترجمہ کریں گے. اگر یہاں پہ بات کو میں نے چھوڑ دیا تو سمجھ لیجئے گا پھر وہی بات ہوگی کہ کرنے کا کام کیا ہے، وہ بات ہمارے ہتھے نہیں چڑھے گی، ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا کرنا ہے. بحیثیت قوم ہمارا کرنے کا کام کیا ہے، جیسے کہ میں نے پچھلی لیکچر میں بھی میں نے یہ بات رکھی، یہاں پہ پھر دوبارہ سے اس حدیث کو میں نوٹ ڈاؤن کروانے لگا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 7280، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جو ہے جنت میں داخل کی جائے گی سوائے ان کے کہ جنہوں نے کفر کیا. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یابا، تو اصحابہ کرام نے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اصحابہ کرام نے جو ہے وہ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول انکار کون کرے گا، انکار کون کرے گا. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری اطاعت کی، مجھے فالو کیا، میرے طریقے سے اٹھا بیٹھا کھایا پیا، میری طرح سے زندگی گزاری، میرا چال چلن اختیار کیا اور میرا بول بالا کیا، جس نے میری اطاعت کی، جس نے مجھے فالو کیا کہ میں کس طرح سے چیزوں کو کرتا تھا، میری چھوٹی سی چھوٹی میکرو سنت اور مائکرو سنت جس کو ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، جو ہر چیز میں اس چیز کو دیکھتا تھا، اس نے میری اطاعت کی، وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا، جس نے اپنے ہی اسوہ بنا لیے اور اپنے ناچنے والوں کو اسوہ بنا لیا اور گانے والوں کو اسوہ بنا لیا، اور یہ ساری چیزیں جیسے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے. تو یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے، جنت میں داخل ہونے والے وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزاری. یہاں ایک بات بھی توازن کے ساتھ سمجھ لیجئے گا، کل بنی آدم خطاؤن. تو یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو اطاعت کرنے والے ان سے گناہ نہیں ہوگا، یہ بھی ایک بہت بڑی شیطان کی چال ہے. میں چاہتا ہوں کہ توازن کے ساتھ اس بات کو بھی رکھ دوں کہ گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے. گناہ کے بعد جس کو کہتے ہیں کہ بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو اللہ سے فوراً توبہ کر لے. آپ گناہ کرتے ہیں، گناہ سرزد ہو گیا، فوراً اللہ سے آپ توبہ کریں. اسی طرح سے بہت سے لوگ آج کے دور میں ہیں کہ جنہوں نے کیا معاملات کیے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رحمانیت پہ جو دھوکہ کھائے بیٹھے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 انشاءاللہ تعالی رکھوں گا، پھر اس کے بعد ہم آیت نمبر 254 کا جو ہے ترجمے کی طرف دوبارہ لوٹ کے جائیں گے. یہاں پہ جو آیت میں ہمیشہ رکھتا ہوں تقریباً ہر لیکچر میں، پچھلے لیکچر میں بھی تھی اور یہاں پہ بھی اس کو نوٹ ڈاؤن کرا دینا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟
سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 5 میں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے. تمام یا ایھا الناس، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اور نہ وہ بڑا دھوکے باز. کیا مراد ہے بڑا دھوکے باز سے؟ کیا مراد ہے؟ شیطان لعین ابلیس، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دھوکہ دیا اور ان سے وہ معاملہ سرزد کروائے. تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ دینے پائے. اب یہ آج اگر آپ دیکھیں گے ہماری پوری امت جو ہے وہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اور اس چیز کو لے کے ہم جو ہے وہ دھوکے میں. میں بارہا بتا چکا ہوں، توازن کے ساتھ پھر بتا دیتا ہوں. اللہ رب العزت غفور الرحیم ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. ایک فاسق ہے، ایک فاجر ہے، کافر ہے، ایک زانی ہے، شرابی ہے، جو بھی اس طرح کے معاملات، سود پر کاروبار کرنے والا ہے، رشوت کے معاملات کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اس کے فساد مچانے والا ہے زمین میں، اللہ کی شریعت کے خلاف جانے والا ہے، رسول اللہ کی محنت کو زائل کرنے والا ہے. جو جس ایجنڈے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، عمارت بنائی، اس عمارت کی جڑیں کاٹنے والا انسان اللہ کی رحمانیت کا جو ہے سمجھ لیجئے گا کہ ہرگز بھی حصے دار نہیں. اب یہاں دوبارہ چلتے ہیں اسی آیت کی جانب کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی. اب یہ میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں یہ شفاعت لفظ آئے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ کس کیٹیگری والا ہے. والکافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہے ان باتوں کا کفر کرنے والے ہی لوگ جو ہے وہ ظالم ہیں. آسان قرآن آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت پیارا ترجمہ ہے اس بات کا. اب میں پہلے بھی بات بتا چکا ہوں کہ انفقوا فی سبیل اللہ میں بہت انلمیٹڈ احادیث اور جو ہے وہ ساری باتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم آگے چل کے ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے. اب اس کے بعد ہمارے پاس جو آیت آ رہی ہے وہ آیت ہے آیت نمبر 255 جو کہ آیت الکرسی ہے. پہلے اس کی آیت پڑھوں گا، ترجمہ پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے انٹروڈکشن میں جو بھی بات آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو دیکھ لیں گے. سب سے پہلے یہاں دیکھیے گا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اگر آپ اس کو روانی کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اللہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. الحی جو زندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ ہے. القیوم سب کو سنبھالنے والا ہے، سب کو سنبھالا ہوا ہے کہ تمام جتنے بھی گولے، جتنی بھی دنیا، جتنے بھی پلینٹس ہیں، جتنے بھی یونیورس ہیں، سب کو قیوم تھاما ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. انسان جو ہے ان چیزوں میں بڑا جو ہے وہ ٹھیکیدار بن کے پھرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی موت کا انکاری ہے. انسان بھی اگر اس عقیدے پر قائم ہو جائے کہ اللہ کا ہے یہ سب کچھ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے، جو بھی ہے، انسان بھی سمجھے کہ اللہ کی امانت ہے، دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ کے پاس حاضری ہوگی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اب یہ الفاظ جو میں نے کہا تھا چیلنجنگ انداز میں، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ سفارش کر سکے. میں نے بتایا کہ سفارش کا بھی جو ایک بات میں نے وہاں اسکپ کی تھی وہ یہاں کمپلیٹ کر دوں. سفارش میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی انسان دنیا میں بھی اگر ہم کسی کی سفارش کرتے ہیں، کہیں فلاں جگہ ہم کال کر کے کہیں پہ بھی جا کے کہ بھائی میں اس بندے کے بارے میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے. اگر وہ انسان اس انسان کو جانتا ہے جس کو جاب پہ رکھ رہا ہے تو سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہے بھائی میں جانتا ہوں، آپ کو ضرورت ہی نہیں اس بارے میں خود اس انسان کو جانتا ہوں، بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور تمام جو بھی ڈگری ڈپلوما ہے جو بھی ہے سب صحیح ہے. تو سمجھ لیجئے گا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ کے سامنے کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ اللہ تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں؟ اس کو معاذ اللہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن وہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے. اللہ رب العزت تو یہ چاہتا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ جنت میں جاؤ. یہ بھی جو ایک دروازہ کھلا رکھا ہے وہ بھی اس لیے کہ تم زیادہ سے زیادہ، اللہ نہ کرے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اور تم شیطان کے پیروکار نہ بن جاؤ.
تو یہ بھی دروازے جو توبہ کا جو دروازہ ہے، یہ شفاعت کا جو دروازہ ہے، یہ بھی اس نے کھلا رکھا ہے کہ تم بالکل ہی ابلیس کے چیلے نہ بن کے رہ جاؤ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو کچھ سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، یعنی ان کا پاسٹ اور پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر، جو میں نے بڑے آسان لفظوں میں بتایا تھا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ واحد آیت ہے جس میں 2 بار الا آیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ اور وہ اس کے علم میں سے کوئی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لے سکتے، یعنی انسان ہے اس کو بھی اللہ علم دے، کوئی وحی کرے یا القاء کرے تو وہ ایک الگ چیز ہے، الہام کرے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، سمجھ میں آگے۔ تو علم کی جو ساری سورس ہے وہ اللہ تعالیٰ رب العزت ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ الا بما شاء، سوائے اس کے کہ جس کو وہ چاہے، سمجھ آ رہی، جس کو وہ چاہے اس کو اتنا علم دے دے، اور وہ بھی ایسے بندے کو دے دے کہ جو دوسرے لوگوں میں بھی علم بانٹے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، اب کرسی سے مراد یہاں پہ جو ہے ملکیت بھی ہو سکتی ہے، بادشاہت بھی ہو سکتی ہے، یا لٹرلی جس کو کہتے ہیں کوئی کرسی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کا عرش جس کو ہے وہ یہاں پہ کرسی سے مراد بھی ہو سکتی ہے۔ والارض وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی جو کرسی ہے، جو بادشاہت ہے، وہ سمجھ لیجئے گا کہ تمام آسمانوں اور زمین پر جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، گھیر رکھا ہے۔ ولا یعود حفظہما، اور ان دونوں میں سے، دونوں چیزوں میں سے، بادشاہت میں سے، سلطنت میں سے، دنیا اور آسمان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو تھکاتی نہیں۔ کہ تورات وغیرہ میں جو ہے یہودوں نے کچھ اپنی طرف سے بات گھڑی کہ جیسے کہ اللہ نے جو ہے وہ چھٹے دن کچھ اس طرح کا 4 5 6 دن لگ کے کچھ بنایا، اور اس کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشر کے وہ تھک گیا، اور اس کے بعد اس نے ریسٹ کیا وغیرہ وغیرہ۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کیٹیگوریکلی ڈینائل کر دیا کہ اللہ نہ اونگتا ہے، نہ سوتا ہے، اور نہ کسی شے کی حفاظت کرنے میں، اس کو سنبھالنے میں تھکتا ہے۔ یہ پچھلی کتابوں میں کچھ اس طرح سے گھڑ کے یہ بات کی گئی تھی، یہود اور نصارہ نے یہ بات کی تھی کہ اس نے 4 دن میں 5 دن میں کچھ یوں بنایا، اور اس کے بعد وہ جو ہے تھوڑا سا سانس لیا، اس نے بیٹھ گیا۔ اس طرح کی کچھ باتیں، خرافات آپ کو پچھلی کتابوں میں بگاڑ کی شکل میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند تر ہے اور نہایت عظمت والا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلے میں اس آیت کو پڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا ترجمہ، اور پھر اس کے ضمن میں ہم جو ہے کچھ چیزوں کو دیکھیں گے۔ اب یہاں دیکھیے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آیت نمبر 1885 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ حضرت ابی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1885، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کتاب اللہ کی کون سی آیت جو تمہارے پاس سب سے زیادہ عظیم ہے؟ تو میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، اے ابو منذر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ ان کو پتا ہے، لیکن وہ ایک انداز ہوتا تھا جو میں بارہا بتا چکا ہوں۔ جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح کی، جس کو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا نہیں ہوتا، ان کا لب و لہجہ استادوں کو پڑھانے والا نہیں ہوتا، بلکہ یہ روش آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اصحاب کرام سے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ڈیل کیا جاتا تھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کس طرح کے معاملات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے ابو منذر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ بات ابو منذر کو پتہ ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں وہ عزت میں اور تقدس میں اور حیا میں، اور ایسے نہیں کہ ایک دم سے منہ کھول کے وہ جواب دے دیا، بلکہ یہ روش تھی اصحاب کرام کی کہ فوراً سے جو ہے وہ جواب نہیں دیتے تھے، پہلے چاہتے تھے کہ رسول اللہ کی جو بات ہوگی اس میں اللہ نہ کرے ہم سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ڈانٹ نہ پڑ جائے، اور اس طرح کی بات نہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب کی کون سی آیت جو تمہارے پاس سب سے عظیم عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، یعنی شاباشی کے طور پر، اور فرمایا، اللہ کی قسم ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا اس حدیث کو رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اس حدیث کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آیت جو ہے وہ تمام آیتوں کی سردار ہے، سب سے زیادہ عظمت رکھنے والی یہ آیت ہے، اور اسی میں اللہ کا جو ہے وہ جس کے کہتے ہیں کہ اسم العظم ہے اللہ رب العزت کی۔ آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب بات سمجھیں گے، آخر میں ایک حدیث میں اس کے ضمن میں رکھ دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے کہ جن سے اگر اس کو پکارا جائے اور کوئی مدد مانگی جائے اور کوئی دعا مانگی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ وہ ہے الحی القیوم، اور اسی طرح سے رحمان الرحیم، یہ 4 ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آگے چل کے دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ سمجھ لیجئے گا کہ اتنی عظیم آیت ہے اور اتنے معاملات ہیں، تو اگر اس کے ضمن میں کوئی ظاہر سی بات ہے اس کی فضیلت بھی سامنے رکھنی ہے۔
یہ وظیفہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں اگر اب بات نہ کی تو پھر کب بات کریں گے. تو اس کے ضمن میں ایک بہت تھوڑی سی طویل حدیث ہے، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی جو ہے وہ سامنے ہمیں رکھنا پڑے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 2311. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا. رات میں ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلے میں سے بھر کر اٹھانے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا. اس پر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بہت محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے اظہار معذرت پر میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ جس کو تم نے پکڑ لیا تھا، قیدی بنا لیا تھا، اس نے تم سے کیا کہا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، یعنی حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ وہ دوبارہ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو آئے گا وہ لازم. تو حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ رسول کریم کے اس فرمانے کی وجہ سے مجھ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ پھر ضرور آئے گا، لازماً وہ آئے گا، اس لیے میں طاق میں لگا رہا. اور جب وہ دوسری رات آ کے پھر غلہ اٹھانے لگا تو اسے میں نے پکڑ لیا کہ تجھے، اور جو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اب تو میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور میں تجھے حاضر کروں گا. دوسری بار یہ ہوا ہے کہ تو آیا ہے، پچھلی بار تجھے چھوڑ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کی، لہٰذا اب تو میں تجھے ضرور حاضر کروں گا. لیکن اب بھی اس کی وہی التجا تھی کہ مجھے چھوڑ دے، میں محتاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، اب میں کبھی نہیں آؤں گا، مجھے رحم آ گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ سے وہ بات فرمائی کہ اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے تم سے کیا کہا، کیا بنا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے پھر سے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا جس پر مجھے رحم آ گیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ یہی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا اور وہ پھر آئے گا. تیسری مرتبہ میں اس کے انتظار میں تھا. اچھا یہاں سمجھ لیجئے گا کہ یہ بھی جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بھی مختصر حدیث ہے. آپ کو اور بھی زیادہ طویل ترین احادیث مل جائیں گی، لیکن میں نے ایسی حدیث چنی ہے کہ جو اچھی طرح سے آپ کو بات بھی سمجھ میں آ جائے اور لکھنے میں بھی کم الفاظ آپ کو پڑے. تیسری مرتبہ پھر میں اس کے انتظار میں تھا. اس نے تیسری رات بھی آ کے غلہ اٹھانا شروع کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے، یہ تیسرا موقع ہے. ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہے کہ پھر نہیں آؤ گے، لیکن تم باز نہیں آئے. اس نے کہا اس مرتبہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا. میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والی پوری آیت پوری پڑھ لیا کرو. ایک نگراں فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکے گا. اس مرتبہ بھی پھر میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کی، یعنی حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے دریافت کیا وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے بتایا کہ جب بستر پہ لیٹوں تو آیت الکرسی پڑھ لوں جو شروع ہوتی ہے ان الفاظ سے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر آخر تک. اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تم پر اس کے پڑھنے سے ایک نگراں فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا. صحابہ خیر کو سب سے آگے بڑھ کر لینے والے تھے. اب یہ تو خیر سمجھ لیجئے گا کہ ہماری سمجھ لیجئے گا کہ بیسک تعلیمات میں یہ چیز ہے. ہمارے معاملات پھر بھی ہوتے ہیں کہ آئے بھائی شائیں کر دیتے ہیں. ہمارا لیول جو ہے سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارا لیول ہمارا ایمان کا لیول وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں اور اس کو مضبوطی سے دانتوں سے اس بات کو پکڑ لیں. ہماری بھی یہ رویش ہونی چاہیے، اس سے ہمیں یہ بھی مورل لیسن ملتا ہے. صحابہ خیر کو سب سے آگے بڑھ کر لینے والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا
اور ایک دوسرا سبق ہمیں یہاں ملتا ہے، بھلے کوئی جھوٹا انسان بھی بات کرتا ہے لیکن حدیث کا ریفرنس دے کے، دلیل دے کے، اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی بات پر یقین کریں۔ لیکن حدیث کا نمبر دیتا ہے، آپ اس کو ویریفائی کرتے ہیں۔ یہ خاص روش ہے جو میں اپنے بچوں میں ڈال رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھ لیجیے۔ کسی نے بھی کچھ بھی تمہیں جو ہے وہ اس طرح سے کچھ بھی اپنی طرف سے، جیسے عربوں میں بھی دیکھا جائے، میں بہت سے اس طرح کے لوگوں کو جانتا ہوں جو بھی اپنی منمانی بات کو بھی، ظاہر سی بات ہے ان کی زبان عربی ہے، کچھ بھی ایسی حدیث بنا کے پیش کر دیتے ہیں، سننے میں آپ کو لگے گا واقعی کوئی حدیث ہے۔ تو یہاں سمجھ لیجئے کہ حدیث کا ریفرنس بھی آپ کو دیا جائے اور آپ اس حدیث کو اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ وہ کوئی موضوع اپنی طرف سے بات نہیں تھی۔ سمجھ میں آگے بے شمار اس طرح کی حدیثیں بعد میں گڑی گئی ہیں کہ جس میں سارے معاملات، لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ کے گیا اے ابو ہریرہ، تم کو بھی یہ معلوم ہے کہ 3 راتوں، تم کو یہ معلوم بھی ہے کہ 3 راتوں تمہارا معاملہ کس کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی طرح سے اگر اس وظیفے کو ہم بھی کریں انشاءاللہ تعالیٰ، آج سے اپنی تربیت کا حصہ بنائیں کہ رات کو سوتے وقت جو ہے سیدھی طرف لیٹ کر، سیدھی جانب لیٹ کر، سیدھا ہاتھ رکھ کر، اور آیت الکرسی کو آپ پڑھنے کا جو ہے اس میں کیجئے۔ تو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ یہ اس کے ضمن میں نے آپ کو 2 آیتیں، 2 حدیثیں میں نے آپ کو لکھوائیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا الحی اور القیوم کے ضمن میں، جو کہ میں نے اس میں اعظم بتایا تھا، اب یہاں پہ دیکھیے گا الحی اور القیوم کے ضمن میں، ذرا یہاں دیکھیے گا جو میں نے اس میں اعظم بتایا تھا۔ یہاں پہ جامع ترمذی کی حدیث رکھنے لگا ہوں 3478۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے۔ نمبر 1 آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تم سب کا معبود ایک ہی برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ جو میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ غالباً 2 ہو سکتے ہیں، رحمان اور رحیم۔ اگر آپ چاروں اسم اعظم کو پکڑتے ہیں تب بھی کوئی برائی نہیں، رحمان الرحیم، اور اسی طرح سے حیو یا قیوم، آپ ان 4 لفظوں کو، 4 اسم اعظم کو پکڑ کر اور آپ جو بھی دعا مانگیں، ضروری نہیں کہ آپ اب اس میں بھی پریشان ہونے والی بات نہیں کہ رحمان الرحیم ہے یا حیو قیوم ہے، آپ 4 الفاظ کا واسطہ دیجئے اللہ رب العزت کو۔ تو اسی طرح سے، اور دوسری آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے 2 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جو میں نے بتایا تھا کہ الحی القیوم، الف لام میم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عبادت، بندگی، چاکری، نوکری، غلامی صرف اللہ کی ہوگی۔ جو حی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہنے والا، اور قیوم ہے، سب کو تھامے رہنے والا، نگہبان۔ الحی اور القیوم کے ضمن میں ہم نے بات کی۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کے ضمن میں بھی ایک حدیث مجھے ملی، سوچا کہ میں، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم جو بھی تفسیر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہماری تفسیر ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 195، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو کے خطبہ دیا، اس میں 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سوتا نہیں، نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے، وہ میزان کو جھکاتا اور بلند کرتا ہے، اس کی طرف دن کے عملوں میں سے رات کے عمل، اس کی طرف دن کے عملوں سے پہلے رات کے عمل کو، یعنی جو ہم بارہا اس چیز کو بھی پڑھ چکے، یعنی فجر کے بعد بھی جو فرشتے آتے ہیں، جو ڈیوٹیز ہم پڑھ چکے، رات کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ صبح کے فرشتے لے کے اڑ جاتے ہیں اللہ کی طرف، جا کے سارے کھاتے وغیرہ رجسٹر، ڈیلی بیسس پہ بھی کام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے احادیث سے ملتا ہے کہ جو ہفتہ وار کام ہفتے میں 2 دفعہ بھی ہوتا ہے، پیر اور جمعرات، جیسے آج بھی پیر ہے، آج بھی عصر کے وقت سمجھ لیجئے کہ ہمارے وہ نامہ اعمال وغیرہ جائیں گے، تو یہ کام ہفتے میں 2 بار بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ سال میں بھی ہوتا ہے، وہ جو لیلۃ القدر کے معاملات، جو سالانہ ساری جو ہماری گرینڈ رپورٹس ہوتی ہیں وہ ساری اللہ کے پاس جاتی ہیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ میزان کو جھکاتا ہے اور بلند کرتا ہے۔ واللہ عالم یہ میزان کو جھکانا اور بلند کرنے کی کیا حقیقت ہے، یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ آیت متشابہات میں سے کوئی اس طرح کی چیز ہوگی، اللہ رب العزت اگر آگے کھول کے رکھ دے تو بڑا مبارک ہوگا۔ اس کی طرف دن کے عملوں سے پہلے رات کے عمل، یعنی دن کا عمل جو بھی ہو رہا ہے اس سے پہلے، یعنی فجر کے وقت رات کا عمل پہلے پہنچا دیا جاتا ہے
ترتیب بتائی جا رہی ہے یہاں پہ. اور رات کے عملوں سے پہلے دن کے عمل بلند کیے جاتے ہیں. فرشتے جیسے کہ میں نے بتایا ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں, اور صبح والے فرشتے جو ہے فجر کی نماز سے پہلے یا اس کے بعد جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں, اور دوسرے فرشتے جو آ جاتے ہیں. پھر وہ جب فرشتے جاتے ہیں اللہ کے پاس, یعنی ایک سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے, ویسے تو اسے پتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ کیا کر رہا ہے اور کس حال میں, لیکن ایک سسٹم بنایا ہے, ایک جس کو کہتے ہیں کہ انسپیکشن کے ایک معاملات ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کے بھی ایک معاملات. تو اس کا پردہ نور ہے, اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے مبارک کے جلوے سے اس کی وہ تمام مخلوق جل جائے جس تک اس کی نظر پہنچے. یعنی اللہ کے چہرے کا نور اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے کہ سمجھے کہ جہاں تک اس کی روشنی جائے اس کو جلا کے بھسم کر دے, اتنی زیادہ روشنی ہے. اللہ تعالیٰ بنفس نفیس خود نور ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 195 کے ضمن میں حدیث. اور جو پچھلا جو ہماری آیت تھی, آیت نمبر 255, اس کا ہم ترجمہ بھی پڑھ لیا ہے, اور ہم نے اسی طرح سے آیت بھی پڑھ لی, اور اس کے ضمن میں جو احادیث تھیں جو بات تبصرے میں لانے والی تھی وہ ہم نے کر لی. اب یہاں دیکھیں آپ آیت نمبر 256 کے ضمن میں, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. تعویل خاص میں بھی یہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر حجت قائم کر دی تھی, اور تعویل عام میں بھی اگر میں اپنی جماعت سے مخاطب ہو کر کہوں تو میں نے بھی آپ لوگوں پر حجت قائم کر دی. اب بھی اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ لوگوں کے اندر رہ گئی تو آپ خود اس چیز کے ذمہ دار ہیں. قد تبین الرشد من الغی, ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. کل تک جو آپ لوگوں کے معاملات تھے وہ معاملات اب نہیں ہیں, یعنی اب وہ ایمان اور قرآن اور وہ ساری چیزیں آپ لوگ پڑھ چکے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے, اب یہ طاغوت کیا ہے؟ یہ بغاوت کا ایک سرچشمہ جس کو کہتے ہیں. یہ کسی لیڈر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, نمرود اور یہ فرعون جیسے گزرے, جیسے کہ وہ جو ہے ان کے معاملات اسی طرح کے تھے کہ انہوں نے اپنی عبادت کرائی اور انہیں ساری چیز کرائی. تو یہ سمجھ, اسی طرح سے ایک طاغوت ہمارے اندر بھی ہوتا ہے. ہمارا نفس بھی ایک طاغوت ہے کہ جو اگر بغاوت پر آ جائے تو ہمیں کہیں کا کہیں لے جا کے کسی جو ہے سمندر میں پھینک دے. تو یہ سمجھیے گا, سب سے پہلے تم نے اس طاغوت کا انکار کرنا ہے, پھر اس کے بعد اللہ پر ایمان لانا. پہلے ان چیزوں کا انکار کرنا ضروری ہے. جیسے آپ نے لا الہ الا اللہ کے ضمن میں بھی دیکھا ہوگا, پہلے لا الہ, کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, الا اللہ, اللہ کے سوا. اسی طرح سے بھی جب تک یہ جتنے بھی طاغوت ہیں, اپنے نفس کا کوئی طاغوت ہے, یہ اور کوئی اس طرح کے معاملات ہیں, کوئی طاغوت اس طرح کی چیز ہے, ہر اس شے کا, ہر اس انسان کا اور ہر اس ہستی کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا جو طاغوت ہے, جو بغاوت ہے, چاہے وہ آپ کے نفس, جہاد فی سبیل اللہ جس کو کہا جائے, جہاد بالنفس جس کو کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ڈیمانڈ ہے ومن یؤمن باللہ, اور جس نے پہلے اس طاغوت کا انکار کیا, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. یہاں ترتیب کو سمجھ لیجئے گا. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم طاغوت کا بھی ایمان رکھتے ہیں, طاغوت پہ بھی, اور اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. جو ہمیشہ میں کہتا, دنیا کا انکار ہی آخرت کا اقرار ہے. تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو. کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل, بارہا بے شمار حدیث میں رکھ چکا ہوں. تو لہٰذا دنیا بھی چاہ رہے ہیں, ساتھ ساتھ میٹھا میٹھا اچھی اچھی دنیا بھی, اور آخرت بھی چاہ رہے ہیں, تو سمجھ لو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. دنیا کو دے کر ہی تو آخرت کا آپ نے سودا کرنا تھا. آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں بھی بڑی بڑی ڈگریاں, ڈپلومے اور سارا کچھ آپ کا, بڑی پوسٹ پہ آپ جا کے لگیں اور 16 گھنٹے کی ڈیوٹی کریں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے وہ بہت بڑی امت بھی کہلانے کے لائق ہو. ایسا تو نہیں ہوگا جب پوری طرح سے آپ دین کے ساتھ نہیں جڑتے. اور باقی یہ کہ جو بھی معیشت کے معاملات ہیں, جو بھی اس طرح کی چیزیں, اللہ کے حوالے جب تک ان کو نہیں کرتے, ساری ہی دنیا جو ہے وہ معیشت کے چکروں میں لگ جائے گی. اور ایسا نہیں کہ اللہ معاف کرے کہ جو اللہ والے وہ بھوک سے مرتے ہیں, اللہ رب العزت ان کی عزت رکھتا ہے. بہرحال یہ مضمون نہیں ہے, لیکن یہ سمجھ لیجئے گا, جب تک تم طاغوت کا انکار نہیں کرتے تب تک تم اللہ پر بھی ایمان رکھتے. جیسے ہمارا بھی سیاسی نظام ہے, ٹوٹل ہمارا جتنا سیاسی نظام ہے سب طاغوت کی بنیاد پر ہے. سارا محمدین لا اور فلانا لا, اور وہ سارا جس طرح کا وہ سارا جس کو اکٹھا کر کے گند, اور اس کو ہم نے لا بنا دیا. قرآن اور حدیث نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن اور حدیث اگر کہیں ہے بھی تو وہ سیکنڈری ٹائپ. اگر کوئی اپیل کرو گے, کچھ نکالو گے, دلیل کرو گے اور پٹیشن دائر کرو گے تو بات ہو جائے گی. ادروائز وہ لا, قرآن اور حدیث نہیں ہے ہمارا.
وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا۔ دیکھو یہ ترتیب یاد رکھ، پہلے اس کفر، اس بغاوت کا انکار، اپنے نفس کا انکار، اس دھوکے کی دنیا کا انکار، پھر اس کے بعد اللہ پر ایمان۔ کیونکہ دنیا، اللہ تم سے دنیا مانگتا ہے، تمہارا وقت مانگتا ہے، تمہارا مال مانگتا ہے۔ 5 وقت نماز جو ہے وہ کس چیز کی قربانی کا نام ہے؟ اسی کا تو ہے کہ تم ساری دنیا کے کام چھوڑ کے اور تم جو ہے اللہ کی راہ میں اس چیز کو لگاؤ، اپنا وقت، انسان جس کو کہتا ہے ٹائم از منی، تو یہ سارا اللہ تم سے مانگتا ہے ان چیزوں کو۔ اللہ رب العزت کی چاہت یہ تھی کہ تم 50 بار نماز پڑھو، لیکن پھر وہ 50 اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 40 اور 30 اور 20 اور پھر وہ کرتے کرتے 5 پہ آ گئے۔ اللہ نے تو انسان کو اسی لیے بنایا تھا کہ تم ہر وقت سجدے میں رہو اور اس کے لیے جیو، اس کے لیے مرو۔ جیسے ہم کہتے بھی جھوٹا دعویٰ کرتے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ۔ یہ ساری چیزیں ہیں، عربی میں ہم کہہ دیتے ہیں، اردو میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ سے کیا اقرار کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے انسان نے جس نے اس بغاوت کا انکار کیا اور اس کے بعد پھر وہ اللہ پر ایمان لایا، ایسے انسان نے بڑا، جس کو کہتے ہیں کہ کڑا مضبوط جو ہے وہ تھام لیا، لن فسام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں۔ جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سودا کرو، سودا کرو، سودا کرو، دو اس دنیا کو دے کر آخرت کا سودا کرو۔ جب تک یہ تم نہیں کرنے والے، اللہ کی قسم تم اس کام پر ٹکنے والے نہیں۔ اللہ بھی تم سمجھ لو کہ تمہیں اختیار نہیں کرے گا، اللہ بھی تمہیں تب تک اختیار، جب تک تم اس بات کا اقرار کرو گے، اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، جب تک ان الفاظوں کو دن میں 100 بار تسبیح کی طرح نہیں پڑھو گے، اللہ تمہیں اختیار کرنے والا نہیں۔ تم تھوڑا کو 1-1.5 مہینے کے لیے اس کام پہ لگے اور اس کے بعد لات بار کے تم آگے نکل جاؤ گے۔ تو یہ سمجھ لی، پہلے اس کا انکار ہے طاغوت کا۔ ہر وہ شے جو تمہیں بغاوت کو تمہیں لے کے اترتی ہے، تمہیں اس کا انکار کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں ترتیب دیکھیے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر وہ بن دیکھے بے دیکھے رحمان پر ایمان رکھتا ہو۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ تو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ مضبوط کھونٹا اگر پکڑنا ہے تو اس کے لیے تمہیں یہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب۔ اللہ نہ کرے اس سے مراد یہ نہیں کہ گھر کے کام نہیں کرنے اور بچے پھینک دو اور بچوں کو معاذ اللہ قتل کر دو، آنگنوں میں گاڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مجبوری رہیں، اور آخرت جو ہے سارا، جس کو کہتے ہیں تمہارا رجحان، تمہاری بھاگ دوڑ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ 50 55 60 سال کی زندگی کے لیے۔ یہ ہے وہ اپیل۔ انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا بھی کوئی بیکار چیز نہیں ہے۔ اگر تم نے دنیا میں بھی کچھ نہ کیا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں کیا تو سمجھو کہ تم لوزر تھے، بہت بڑے لوزر تھے۔ دنیا میں بھی تم نے جو ڈگریاں لے رہے تھے، کر رہے، تمہیں سمجھ میں آئی کہ یار یہ تو شیطانی چکر ہے، کرنا کیا ہے۔ ہم تو مثال کے طور پر عورت کی مثال دوں کہ وہ عورت نے تو بالآخر بچے ہی پالنے اور سلیب صاف کر لو وغیرہ وغیرہ، تو اس میں تو اتنا ضرورت نہیں تھا۔ تو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پھر تم میں سے جو کفر کرے طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑا مضبوط کھونٹا تھام لیا۔ یہ کام اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بھی وہی، جو جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں، ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پروسیجر ہے، پہلے تم اللہ کی مدد کرو، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم، جو بھی تمہارے معیشت کے یا تمہارے کوئی بیماریاں ہیں، کوئی بھی اس طرح کی آزمائش ہے، اللہ اس کو اٹھا لے گا۔ بیماریاں، تکلیفیں، آزمائشیں، اور اسی طرح سے عزت اور اسی طرح سے ذلت، سب اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ کا یہ پکا ٹھکا عقیدہ ہے تو یہ چیزیں آپ کو اتنا میٹر نہیں کرتی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ رب العزت خوب جاننے والا ہے اور سننے والا ہے۔ اب یہاں پہ لا اکراہ فی الدین کا ذرا تعویل خاص میں دیکھ لیجئے گا کہ کیا معاملات ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیے گا کہ سنن ابو داؤد کی 2682 میں حدیث رکھنے والا ہوں۔ اس سے پہلے میں کچھ تھوڑا سا تمہید عرض کر دوں اس حدیث کی، ورنہ یہ حدیث اب میں پڑھ کے چلا جاؤں گا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے کہ جو بہت پہلے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کچھ خواتین نے منت کے طور پہ ایسے کیا کہ جن کی اولادیں نہیں ہوتی، ہماری بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ منتیں مانگی جا رہی ہیں، مانی جا رہی ہیں، اور مزاروں پہ جا رہا ہے اور وہ تعویذ لیے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح کے اس زمانے میں بھی کچھ معاملات تھے کہ انہوں نے اس طرح کی منت مانی کہ اگر ہمارا بیٹا ہوا تو ہم اس کو یہودی بنا دیں گے۔ یہودیوں نے کوئی اس طرح کا ٹوپی ڈرامہ کیا امت کے ساتھ، جو بھی اس دور کے لوگ تھے تو وہ یہ کام کرنے لگے۔ لیکن پھر اس میں ایسا ہوا کہ بنو نذیر کو جب مدینے سے جلا وطن کیا جانے لگا، اور وہاں پہ کچھ عورتیں جو انصاری عورتیں تھیں، ان کے پھر اس طرح کے معاملات ہوئے کہ اب مثال کے طور پر ماں ہے، مسلمان ہو گئی، ماں مومن ہو گئی، ماں ایمان لے آئی،
اب بیٹے جو ہیں وہ یہودیوں میں سے، اب کیا کیا جائے گا؟ تو ماؤں نے ان کو پکڑ پکڑ کے گھسیٹ کے نہیں تجھے ایسا کرنا پڑے گا، تجھے دوبارہ سے مسلمان. وہاں پہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے اس آیت کا نزول کیا، لا اکراہ فی الدین. یہ نہ کرو کہ تم پکڑ کے گھسیٹو کہ نہیں میرے خاطر آ جا، اپنے ماں کے خاطر آ جا، اپنے باپ کے خاطر آ جا. یہ خاطر واتر کچھ نہیں ہوتا، خاطر سارا کا سارا اللہ کے خاطر ہے. تو یہاں پہ دیکھیے گا سنن ابو داؤد کی میں حدیث پڑھنے لگا 2682 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جب کوئی عورت ایسی ہوتی کہ اس کے بچہ زندہ نہ ہوتا، یعنی بچہ پیدا ہوتی مر رہا ہے یا کچھ بھی اس طرح کا ہے، تو وہ نظر مان لیا کرتی تھی کہ اگر اس کا بچہ زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا ڈالے گی. سو جب بنو نذیر کو مدینے سے جلا وطن کیا گیا تو ان میں انصاریوں کے لڑکے بھی تھے، وہ لڑکے بھی تھے جو انصاریوں کے لڑکے تھے، جو اس قسم کی نظر کے تحت یہودی بنائے گئے تھے. انہوں نے کہا ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، وہی جو میں نے وضاحت کی تھی. انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم اپنے جوان لڑکوں کو کیسے چھوڑیں گے، ان کے ساتھ جو ہے ہم نہیں جانے دیں گے. اب مائیں رک رہی ہیں یہاں مسلمان، اور بیٹے جو نصارہ اور یہود اور جو بھی تھے وہ جا رہا نکل کے، تو ماؤں کا کلیجہ پھٹ رہا. اب دیکھیں آپ کیسی بڑی آزمائش. سیکھنا چاہو تو ان چیزوں بھی سیکھ سکتے ہو. اوتھینٹک حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی ہے ماں آپ میں سے کوئی ایسی قربانی دینے والی؟ کوئی ہے اس طرح کی ماں آج کے دور میں؟ چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو کوئی ماں کافر ہو جائے گی، ماں نکل کے بھاگ جائے گی، لیکن اولاد کو تو قربان نہیں کرے گی. ہمیں درجات بڑے بڑے چاہیے، اور ہمارے معاملات ایمان کے ہی ہیں. ہم سمجھتے نہیں کہ اولاد بھی کوئی قربان کرنے والی چیز ہے، پیسہ بھی کوئی قربان کرنے والی چیز ہے، اپنی زندگی بھی کوئی قربان کرنے والی چیز. اولاد کے آڑے جو چیز بھی آ گئی وہ تو پھر سمجھو سائڈ پہ ہو جائے گی بالکل. ہماری ماؤں کا تو یہ کانسیپٹ ہے. تو ان کے ساتھ جو ہے نہیں جانے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت فرمائی کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ قسمیں اور وعدے دے کے یہ کام نہ کرو. ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، ہدایت آ چکی ہے، ایک ریاست قائم ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ کر کے دکھا دیا. اب یہ کام نہ کرو. دین میں کوئی جبر اور دین میں کوئی کراہیت بھی نہیں ہے، گمراہی کے مقابلے میں واضح اور نمایاں ہو چکی ہے. تو یہ لا اکراہ فی الدین کے ضمن میں میں نے آپ کو یہ حدیث لکھوا دی. اب اس کے آگے جو حدیث سے ایک چیز اور ملتی ہے، بالعروۃ الوثقی. اب یہاں سمجھ لیجیے گا، العروہ کہتے ہیں کنڈے کو، العروہ الف لام جیسے قرآن میں لکھا ہوا اسی طرح کا، اور وثقی کہتے ہیں، الوثقی کہتے ہیں مضبوط سہارا، کھونٹا جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک کھمبا ہے اور مضبوط کھونٹا ہے. اس کے ضمن میں جب حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ تو بات سمجھ میں آ جائے گی. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3813. قیس ابن عباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ مسجد میں داخل ہوئے جن کے چہرے پر خشوع اور خضوع کے آثار تھے، آثار ظاہر تھے. لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ جنتی لوگوں میں ہیں. پھر انہوں نے 2 رکعت نماز مختصر، یعنی جو وہ بزرگ تھے وہ مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے 2 رکعت مختصر جو ہے وہ طریقہ جو ہے مختصر جو ہے انہوں نے نماز پڑھی اور باہر نکل گئے. یہ جو بزرگ تھے وہ عبداللہ بن سلام تھے، اور قیس ابن عباد جو ہے وہ اس حدیث کے راوی ہیں. میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور عرض کی کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ جنت والوں میں سے ہیں، یعنی کچھ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ والے معاملات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہوں گے یہ کوئی صحابی، اب کوئی بچے ہوئے ہوں گے، یعنی اس کو آخری یعنی تابعین تبع تابعین کے دور کے صحابی ہیں، لیکن یہ کہ چلتے چلتے تابعی اور تبع تابعین کو آخری یہ سیکنڈ لاسٹ کو اس طرح کے صحابی ہوں گے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہوگی. اور اب یہ تابعین وغیرہ جو ہے جن کو بزرگ کہہ کے فرما رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ قصہ بھی آپ سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بزرگ جو ہے وہ جنت والوں میں سے ہیں. اس پر انہوں نے کہا خدا کی قسم، دیکھیں یہ روش بھی ذرا، یہ ہے وہ ایتھکس اور مورل جس کو ہم کہتے ہیں. اب اگر وہ کہتے ہیں ہاں میں نے رسول اللہ کو خواب سنایا تھا تو رسول اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تو بخشا ہوں. دیکھیں یہاں بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لیکن پھر اس کے باوجود بھی کیا لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے. خدا کی قسم کسی کے لیے ایسی بات نکالنا جو ہے وہ نامناسب ہے. آپ ذرا دیکھیے، انداز دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ بشارت سنا کے گئے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور پھر اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ کسی کے لیے یہ بات جو ہے وہ ایسی بات نہیں اس کو اپنے منہ سے نکالنا نامناسب ہے جسے وہ جانتا نہ ہو. کیا پتا کیا ہوگا، کیا معاملات ہوں گے. جو لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تھے وہ بھی ڈرتے رہتے تھے کہ اللہ نہ کرے اس طرح کے آخری ٹائم میں اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کے معاملات ہو جائے، اور پھر اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی بات ہو تو جسے وہ جانتا نہ ہو. اور میں تمہیں بتاؤں گا ایسا کیوں. اب انہوں نے یہاں سے بات کھولی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے خواب دیکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بیان کیا. میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ جیسے ایک باغ میں ہوں، اب یہاں سے ذرا اس نقشے کو بنائیے گا دماغ میں، ایک باغ میں ہوں، پھر انہوں نے اس کی وسعت، یہاں پہ مختصر
لفظوں میں وسعت اور اس کا سبزہ داروں کا ذکر کیا. اس باغ کے درمیان میں ایک لوہے کا کھمبا ہے جس کا نچلا حصہ زمین میں اور اوپر کا حصہ جو ہے وہ آسمان کی چوٹی پر ہے, اور اس چوٹی کے اوپر بھی ایک گھنا درخت ہے. العروہ, مجھ سے کہا گیا اس پر چڑھ جاؤ. جب یہ صحابی خواب میں دیکھ رہے ہیں اور ان سے کہا, کوئی آواز آ رہی ہے, ان سے کہا جا رہا ہے چڑھ جاؤ اس کھمبے پر, تو میں نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جو ہے اس پہ چڑھ سکوں. تو پھر اس میں فرماتے ہیں کہ اتنے میں ایک خادم آیا اور پیچھے سے میرے کپڑے, یعنی وہ توپ وغیرہ جو بھی عربیوں کا ہوتا ہے, اگر اس کو تھوڑا سا اٹھا لیا جائے, کر لیا جائے, تو انسان چڑھنے میں, دوڑنے میں, اچھلنے کودنے میں ذرا آسانی ہو جاتی. وہ پیچھے سے ان کا جب وہ کپڑا وغیرہ ان کا اٹھایا تو وہ اس پہ فرماتے ہیں کہ میں چڑھ گیا, اور جب میں اس کی چوٹی پر پہنچا تو میں نے اس کے گھنے درخت کو پکڑ لیا. مجھ سے کہا گیا اس درخت کو پوری مضبوطی سے پکڑ لے. یعنی یہ وہ ساری چیزیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا چکے ہیں اور تمام اصحابہ کرام بھی جا چکے, اب پتہ نہیں کس طرح کا دور ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے معاملات ہوں گے. ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جیسا تو کوئی بھی دور نہیں ہو سکتا. اب ان کو تشویش ہے کہ اکیلا بچوں گا, کیا ہوگا, اللہ نہ کرے کہ اور لوگوں کی باتوں میں آ کے کر کے. آپ کو پتا ہے انسان صبح جو ہے وہ ایمان کی حالت میں, شام کو کفر کی حالت میں, تو وہ ڈر ان کے دل میں نہ رہے, اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی ایک کھمبے کی شکل میں کہ چڑھ جاؤ, درخت پکڑ لو. اور یہ کہ آگے کے دور میں ہو سکتا ہے وہ سنگت اور وہ تزکیہ تعلیم کے معاملات نہ رہیں, ایسا نہ ہو کہ تم کہیں اس طرح کا معاذ اللہ کہ تم اس طرح کی کوئی بات ہو جائے. تو یہاں ان کو بشارت دے دی گئی, ان کو اپنا فیوچر کا ایجنڈا سمجھا دیا گیا کہ اب آپ نے کیا کرنا. مجھ سے کہا گیا اس درخت کو پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے. یعنی درخت کو پکڑنے سے کیا مراد ہے آگے آپ دیکھیں گے. ابھی میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھا کہ میری نیند کھل گئی. یہ خواب جب میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باغ تم نے دیکھا, اب یہ بہت زمانے بعد یہ خواب سنا رہے ہیں کچھ دوسرے لوگوں کو, سمجھ آ گئی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں, یعنی پاسٹ کی بات کو جو ہے وہ اس میں بتا رہا ہے. تو وہ اسلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باغ تم نے دیکھا وہ اسلام ہے, اور اس میں جو ستون ہے وہ اسلام کا ستون ہے. العروہ, گھنا درخت, عروۃ الوثقی, یعنی وہ کھمبا ہے, وہ مضبوط ہے اور گھنا ہے اور لمبا ہے. اسلام پر مرتے دم تک قائم رہو گے. یہ بزرگ عبداللہ ابن سلام تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابی تھے, لیکن بعد کے لوگوں کو اس طرح سے. اب یہاں پہ دیکھیے گا, مختصر جلدی سے کچھ ترجمہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ رب العزت اپنے بندوں کو اندھیرے سے نکال کر اور اپنے مشن پہ لگا دیتا ہے. سب سے پہلے اس میں جو آیت آ رہی ہے, آیت نمبر 257, یہ سمجھیے گا کہ کچھ جو ہے کچھ تمہید کی طرح سے اللہ تعالیٰ کچھ تھوڑا سا بیان کر رہا ہے, اس کے بعد دو مختصر سے واقعہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے, یخرجہم من الظلمات الی النور, ظلمات میں جو ہے اندھیروں کا جو ہے جمع کا صیغہ الی النور, روشنی کی طرف لے کر, وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست وہی طاغوت ہیں, ان کے جو بھی کوئی شخص ہے یا کوئی بھی اس طرح کا. تو یخرجونہم من النور الی الظلمات, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف, یعنی روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار, جو بھی یہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں, اولئک اصحاب النار, ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اولئک اصحاب النار, در حقیقت یہ ہیں اصحاب النار, ہم فیہا خالدون, جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں پہ دو مختصر سے واقعات آپ دیکھیں گے, وہ کیا ہے. ایک واقعہ یہاں پر اسی طرح کے کیسے اپنا اللہ رب العزت کیسے اپنے ایک بندے کو جو ہے اس طرح کے معاملات سے نکال کر, یعنی شروعات میں تو حضرت ابراہیم کے معاملات بھی اسی طرح کے ہوں گے, لیکن پھر یہ کہ آہستہ آہستہ ان کو نکال کے لا کے اور بہت بڑی امت کا ان کو جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ دادا یا پردادا ان کو بنا دیا. اب یہاں پہ دیکھیے گا آیت نمبر 258 میں فرمایا جا رہا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اب یہاں پہ ہم بہت ڈیٹیل میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ, جب وہ معاملات ہوئے بتوں وغیرہ کو توڑا اور لوگ اٹھا کے ان کو لے گئے نمرود کے پاس کہ بھئی اس طرح کے معاملات ہوئے. تو نمرود نے جو ہے پھر ان کو یہ معاملات ہوئے کہ جو آگ وغیرہ میں ڈالا وہ ساری چیزیں, اسی قصے کو یہاں پہ جو ہے وہ مختصر بیان کیا جا رہا ہے. یعنی یہ بات اس لیے یہاں پہ دو قصے بیان کیے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ پچھلی آیت سے اس کا ربط ہے. آیت نمبر 257 اس کی تمہید تھی, اور اب دو مختصر واقعے یہاں پہ رکھے جا رہے ہیں.
تو 257 کے ساتھ 258 اور 259. تو یہاں پہ سمجھ لیجئے گا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے رکھی تھی. یہ وہ نمرود. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس پہ اس نے کافر نے کہا، نمرود نے کہا کہ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں. اور اس نے دو جو کنڈیمڈ قسم کے جو پریزنرز تھے، جو دو ایسے لوگ تھے جن کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، دو کو اس نے قتل کیا، سزائے موت دی، اور دو کو اس نے زندہ کر دیا. اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات تھی، یہ لے میں نے بھی زندہ کر دیا، میں نے بھی مار دیا. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو روش مجھے بہت پسند آتی ہے، جو ہمیشہ میں آپ لوگوں کو بھی تلقین کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دین کے کام میں آپ ایسی بات کریں کہ سامنے والا ایک دم جس کو کہتے ہیں کہ لاجواب ہو جائے، یعنی آپ کے جواب سے پھر 70 سوال نہ کھڑے ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا. فبہت الذی کفر، تو کیا ہوا کہ ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا یہ کیا بات کر دی، یہ کام تو واقعتاً میں نہیں کر سکتا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہاں پہ ہدایت سے اور ظالم سے کیا مراد ہے؟ جب انسان کے سامنے کوئی چیز دلیل بن کر آ جائے اور اس کو وہاں سرنڈر کرنا پڑے اور وہ سرنڈر نہیں کرتا، وہ انسان ظالم ہے. ابھی کرتا ہوں، آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، میں اللہ نہ کرے اگر روح قبض کر لی گئی اور اس میں وہ پیچھے رہ گیا تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ کفر کی روش ہو سکتی ہے. اسی طرح سے آیت نمبر 259 میں دیکھیے گا، دوسرا معاملہ رکھا جا رہا ہے ایمان کو بڑھانے کے لیے. اور ان معاملات کو بھی کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ آگے جنگیں آنے والی ہیں اور اس طرح کی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو رکھنا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو اللہ اس طرح سے اندھیروں سے نکال کے اللہ تعالیٰ جو ہے روشنی میں لے جاتا ہے. یعنی یہ واقعات بھی جو رکھے جا رہے ہیں وہ اس لیے کہ آپ کا ایمان بلند ہو اور آپ کا عقیدہ بلند ہو ان چیزوں پر. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا، حضرت عزیر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، جو ایک بستی سے گزرے اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. حضرت عزیر علیہ السلام کا جو ہے گزر ہوا. اب یہاں سمجھیے گا یہ حضرت عزیر علیہ السلام اور نیبوکیڈ نظر، بخت نصر، نمرود جو اس دور کا بادشاہ تھا، اس کے بارے میں یہ قصہ اسی کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. یہ قصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کا یہ قصہ ہے کہ جب فلسطین پر اس بخت نصر نے حملہ کیا اور کل 12 لاکھ کی جو آبادی تھی اس میں سے 6 لاکھ کو اس نے جو ہے وہ قیدی بنا لیا اور 6 لاکھ کو جو ہے اس نے کیا کیا، وہ قتل کر دیا. اور جو اس دور کا جو ہیکل سلیمانی، جو ان کا کعبہ تھا، جو یہودوں کا اور ان کا نصارہ کا جو بھی ان کی ڈنڈوت جو ہوتی تھی ہیکل سلیمانی کی، وہ ان کا کعبہ اس کو جو ہے مسمار کر دیا. 150 سال تقریباً یہ یہودی جو ہے اس بخت نصر کی غلامی میں رہے، اور دوسری طرف یہ فلسطین جو تھا یہ اجڑا پڑا رہا 150 سال تک. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نہ کوئی متنفر وہاں تھا اور نہ ہی کوئی دو سنگل بھی اینٹیں وہاں سلامت تھی. وہاں سے پھر ایسا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے دیکھ کے دل میں ان کے یہ بات ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اس موت کے بعد. یعنی یہ جو پوری موت کے واقعات ہو گئے جو اس طرح کی پوری بستی کو تہس نہس کر دی، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کرے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ تعالیٰ رب العزت نے کہا کیسے ہوگا، لو ہم تمہیں دکھاتے ہیں کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ سلا دیا، موت دے دی اور پھر زندہ کیا. اور پھر اس کے بعد فرمایا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، فرمایا کہ کتنا سوئے ہوگے تم رہے ہوگے یہاں پہ، کتنا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے کیا معاملات رہے. قال لبثت یوما او بعد یوم، اب اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی فجر وغیرہ کے معاملات ہو اور جب اٹھائے گئے ہوں تو عصر کا معاملہ ہو، کچھ اس طرح کا دن ڈھل رہا ہو تو ان کو لگا ہو کہ میں فجر میں سویا تھا، عصر میں اٹھ گیا، یہ تو اتنا زیادہ لمبا نہیں سویا. انہوں نے کہا یومن او بعد یوم، دن یعنی ایک دن ہو سکتا ہے یا شاید دوسرا دن لگ گیا ہو، ایک دن فجر میں سویا اور دوسرے دن کی عصر میں اٹھا یا سیم دن کے، اتنا سا ان کو لگا سویا. قال بل لبثت یوم 100 عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں تم یہاں 100 سال سوئے رہے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، البتہ تو کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھ، سڑا نہیں اور نہ اس میں سے یہ ہے کہ کوئی بدبو وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز. وانظر الی حمارک، اور نیز یہ ہے کہ تو اپنے گدھے کے ڈھانچے کی طرف دیکھ.
وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَىٰ عِظَامِكَ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. اور اسی طرح سے کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، اور تو گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم کیسے انہیں ابھار کر جوڑتے ہیں اور پھر ان کے اوپر جو ہم گوشت چڑھاتے ہیں. فلما تبین لہ، پھر جب ان کے سامنے یہ واضح ہوا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب اس طرح سے ہوا کہ وہ پورا گدھا جو ہے، پہلے اس کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا، ہوا چلی اور ان ہڈیوں کو اکٹھا کیا، اس کا ڈھانچہ بنا، اور اس کے بعد اس پہ جو ہے وہ کیا ہوا کہ گوشت چڑھنا شروع ہوا، اور کھانا بھی ایسا تھا. یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا. سمجھ آ رہی؟ جو علم الیقین تھا اس کو عین الیقین اوپر والے قصے میں، بلکہ آگے وہ چیز آ جائے گی جس کی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مانگ رہے ہیں. وہ کیا ہوگی انشاءاللہ آگے بات کریں گے. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. انہوں نے کہا میں جان چکا ہوں اس بات کو کہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پہ دیکھیے گا جو آخری ہماری جو ہے تقریباً آ رہی ہے آیت ہماری، اور یہ تفسیر ہے آیت نمبر 260 کے ضمن میں. وہ کیا ہے؟ اگلی جو آیت پڑھیں گے اس کی تمہید بیان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی قبولیت کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ اب ویسے تو میرے بھی دماغ میں بات آ گئی تھی، لیکن زیادہ اچھا رہتا ہے کہ انسان کسی دلیل سے بات کر لے، آگے چل کے کوئی اس طرح کی بات نہ ہو سکے. مجھے بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں اپنے علم الیقین کا عین الیقین سے، کیونکہ نبی جو 200% والی بات ہوتی ہے، نبی جو ٹھوک بجا کے جس بات کو کہتا ہے، وہ چیزیں اس کو آنکھوں سے دکھا دی جاتی ہیں. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے پیج نمبر 540 پر جو ہے یہ تفسیر ابن کثیر کا، پیج نمبر 540 پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی قبولیت. ائمہ تفسیر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کے کئی اسباب بیان کیے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے جب نمرود سے یہ کہا ربی الذی یحیی ویمیت، میرا پروردگار ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، لیکن اس سے پہلے شاید مشاہدہ نہ کیا ہو، نہ دیکھا ہو، لیکن ان کو یہ بات تو پتہ ہے، جیسے ہمیں بھی پتہ ہے کہ اللہ جلاتا ہے، اللہ مارتا ہے، لیکن ہم نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا. تو ہو سکتا ہے اس طرح کے کچھ معاملات ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تو ہے، پکا ٹھکا عقیدہ ہے، لیکن یہ کہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، نبی ہے، رسول ہے، صحیفے دیے گئے ہیں، آگے جو ہے ٹھوک بجا کے ان باتوں کو کریں گے. کوئی پوچھ لے کہ بھئی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے بہت بڑا ایجنڈا ہے اس کے لیے، علم الیقین کو عین الیقین بنانے کے لیے. تو آپ نے چاہا کہ علم الیقین کے بجائے عین الیقین حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس قدرت کا اپنے سر کی آنکھوں سے، یعنی جو ایک تو ایمان کی آنکھیں ہوتی ہیں، انسان بہت کچھ دیکھتا ہے، جنت کا بھی انسان جو ہے وہ کرتا ہے، اور جہنم کو بھی انسان فینٹیسائز کرتا ہے، تو سر کی آنکھ سے مشاہدہ کر لے تاکہ اپنی اس لیے بارگاہ ایزدی میں عرض کی ربی ارنی کیف تحیی الموتی. سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پہ دیکھیے گا ایک حدیث میں اس کے ضمن میں رکھنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کی 4537. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک کرنے کا ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ حق ہے. اس بات سے کیا مراد ہے؟ اگر اس کو سمجھایا نہ گیا تو پتہ نہیں اس کے کیا معاملات ہو سکتے ہیں. یعنی یہاں پہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ شک کرنے کے جو معاملات ہوتے ہیں، شک شبے کے جو معاملات ہوتے ہیں، وہ کیونکہ نبی جو ہے وہ بڑی بات کرتا ہے، نبی ہے رسول ہے، بڑی بات کرتا ہے، تو اگر اللہ نہ کرے شک اس کے دل میں آ سکتا ہے. تو لہٰذا اپنے علم الیقین کو عین الیقین میں تبدیل کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ جب انہوں نے عرض کیا تھا اس حدیث کے ضمن میں، اس آیت کے ضمن میں، حدیث میں بتا رہا ہوں آپ کو، صحیح بخاری کی 4537 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شک کرنے کا ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ حق ہے. یعنی یہ جو یہود شک کر رہا ہے، مثال کے طور پر ایک شک اگر ہمارے دل میں بھی آتا ہے، انسان جب باتوں کو ایمان کی طرف لے کے جو زیادہ انٹرسٹ شو کرتا ہے، اسی طرح سے اس کا بھی زیادہ ایمان بڑھتا ہے. لیکن جو انٹرسٹ ہی شو نہیں کر رہا تو وہ کہاں سے ایمان کرے گا؟ تو جو جتنا زیادہ ایمان والے رسول اللہ کے جتنے بھی گروہ تھے اور اصحاب کرام تھے، ان کا زیادہ اس چیز میں وہ بنتی تھی کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی شک کی دوسروں کو تو غرض ہی نہیں ہے، جو کر رہے ہیں، جو چیک کر رہے ہیں، جیسا کر رہے ہیں اپنی مسندوں سے ان کو وہ ہے. تو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ جب انہوں نے عرض کیا تھا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح سے زندہ کرے گا، ٹھیک ہو گیا، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو عرض کی یقین ضرور ہے، لیکن میں نے یہ درخواست اس لیے کی ہے کہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، اپنی آنکھوں سے ذرا دیکھ لوں گا تو لوگوں کو اچھے سے بیان کر سکوں گا. اب یہاں پہ ہم آیت نمبر 260 کی جو ہے وہ آیت اور ترجمہ ہی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بات پوری طرح سے واضح ہو گئی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سارے معاملات جو ہے وہ عراق کا جو بادشاہ تھا اس کے سارے معاملات ہوئے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے سوچ بچار میں پڑے اور کہا کہ ذرا اس کی ڈیمونسٹریشن بھی لے لیتے ہیں اللہ سے. تو یہ اس واقعے کے بعد ہی آ رہی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى.
اور جب حضرت اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے رب مجھے تو دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن. اور یہاں پہ بھی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, میں ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی اسی لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی. کبھی کبھی ان چیزوں کو بھی لے کر ہمارے بیچ جو ہے وہ شیطان بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا ان معاملات میں بہت زیادہ بوکس کے معاملات پیدا کرتا ہے. کوئی بھی ایسا انسان ہے, ایمان والوں میں بھی ایسا ہو جائے گا کہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور سامنے والا یقین نہیں کر پا رہا, اب آپ اس سے لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, تمہیں میری بات پہ یقین نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے, آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پکا ٹھکا عقیدہ ہے, یقین ہے, لیکن پھر بھی یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں کہا اے ابراہیم تم نے ایسے کہہ دیا معاذ اللہ, اور تمہیں تو یقین نہیں, ایمان نہیں, اور ایسے اس طرح کی تو بات نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کہیں پہ دلیل ہے اور آپ دے دیتے ہیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے, اس میں لڑائی جھگڑا کرنے والی بات نہیں ہے. زیادہ تر میں سمجھتا ہوں میاں بیوی کے بیچ میں اسی میں آپ کو بھروسہ نہیں ہے اور آپ کو یوں نہیں, یہ ساری چیزیں شیطان بیچ میں کھیل جاتا ہے. اگر آپ کسی چیز پر قسم اٹھا سکتے ہیں, اللہ کی قسم کھانا جائز ہے, اللہ کو گواہ بنانا جائز ہے. اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اللہ کی قسم کھا لیجئے, یا کوئی دلائل آپ کے پاس ہیں دلائل دے دیجئے, سامنے والے سے بھی بدظن نہ ہوئیے. قال اولم تؤمن, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تم اس پر ایمان نہیں لائے؟ فرمایا قال بلا, فرمایا کیوں نہیں, ولکن لیطمئن قلبی, بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے دل کو ذرا اطمینان بخشوں. قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر تو 4 پرندے لے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر اور ان کو اپنے آپ سے ہلا لے. جو بھی تمہاری سیٹی ہے, جو جس طرح سے بھی تم پرندوں کو ہلاتے ہو بلاتے ہو, آپ کو پتا ہے ہر جانور کو ہلانے کا بلانے کا کچھ خاص مخصوص آواز ہوتی ہے, اس طرح کا فصرہن الیک. یہاں پہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, تراجیم میں دیکھ رہا تھا فصرہن الیک کا جو ترجمہ ہے وہ مسنگ ہے. آپ بھی دیکھیں گے جب آپ ورڈ ٹو ورڈ ڈکشنری میں کہیں جائیں گے اسی کے ترجمے میں, تو آپ کو پھر مائل کرو, یہ میں نے بیان القرآن سے کافی تشویشناک بات تھی, کافی ترجمے میں نے کھولے تو بیان القرآن سے مجھے یہ چیز ملی, پھر مائل کرو ان کو اپنی جانب. لیکن آپ جو نارمل ترجمہ روانی والا دیکھیں گے, آپ کوئی بھی ترجمہ, اس میں یہ اپنی طرف مائل کرو ان کو, اپنے آپ سے ہلا لو, یہ اس میں نہیں ہے. بہرحال ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, اور ٹکڑے کر لو ان کے, اور ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو. یعنی 4 پرندے لے لو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے, اور ہر پہاڑ پر تھوڑے تھوڑے ٹکڑے ان کے رکھ دو. ثم ادعوہن, پھر اس کے بعد ان کو جو بھی بلانے کا تمہارا دعوت دینے کا طریقہ ہے, پھر ان کو تم بلاؤ, جیسے بھی سیٹی مارنی کرنی, جو بھی طریقہ کار تمہارا بلا لو. یاتینک سعیا, اور پھر تم دیکھو گے وہ دوڑے چلے تمہارے پاس آئیں گے. واعلم ان اللہ عزیز حکیم, اور جان لیجئے اچھی طرح سے کہ اللہ بہت غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.